جی علی بھائی، سرگودا سے ایک بریلوی اسلامی بہن نے خط لکھا ہے جس میں آپ کی دعوت حق کی معقول تعریف کرنے کے بعد کچھ گلے شکوے بھی کیے ہیں، جن میں سے چند ایک سوالات بھی اٹھائے ہیں جن کو میں نے بڑی محنت سے ترتیب دیا تاکہ وہ سوالات اور آپ کے جوابات عوام الناس کے لیے فائدہ مند ہو سکیں. تو ان سوالات کو میں اللہ کا نام لے کے شروع کرتا ہوں. جی کریں شروع. جی سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ میں ہر مکتبہ فکر کے اچھے اسپیکرز کو شوق سے سنتی ہوں، مثلاً ڈاکٹر ذاکر نائک، ڈاکٹر اسرار احمد، ڈاکٹر فرد ہاشمی، ڈاکٹر طاہر القادری، ثاقب رضا مصطفی اور مولانا طارق جمیل، اور آج کل آپ کو بھی سن رہی ہوں. تو کیا میرا یہ عمل درست ہے کہ سب کو سنوں؟ جی یہی عمل درست ہے کہ سب کو سننا چاہیے. جب تک آپ سب کو نہیں سنیں گے تو کبھی بھی آپ کو سچائی نہیں پتہ چل سکتی. اگر ایک قادیانی یہ کہے کہ میں نے پوری زندگی صرف قادیانی مربی اور علماء کو سننا ہے اور میں نے اور کسی کی بات نہیں سننی، اس کو ختم نبوت سمجھ نہیں آ سکتی. تو آپ صرف یعنی قادیانیوں تک نہ رہیں، بلکہ جو دوسرے مکاتب فکر کے لوگ ہیں وہ بھی ذرا اپنے آپ کو دیکھیں نا کہ وہ جہاں پہ پیدا ہو گئے انہوں نے کیوں اسیوم کر لیا ہے کہ ہم جہاں پہ لگے ہیں بالکل ٹھیک لگے. ہو سکتا ہے وہ بھی کسی معاملے میں غلط ہوں. تو سارے علماء کو سنیں، لیکن میں اس اسلامی بیان سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ نے جن لوگوں کے نام لیے ہیں نا اور مجھے اس کے ساتھ مینشن کیا ہے، سر زمین اسمان کا فرق ہے. میں ان سب کو جو ہے وہ سینکڑوں لیکچرز ان کے اور سال ہر سال سے سن رہا ہوں. ہماری ویڈیوز کو اس کے ساتھ آپ ذکر کرتے ہیں، ہمارا دل دکھتا ہے. سر ہم جب بات کرتے ہیں نا، ہم قرآن اور حدیث کا ریفرنس کوٹ کرتے ہیں کہ یہ بات قرآن میں لکھی ہے، یہ بخاری میں لکھی ہے، یہ مسلم میں لکھی ہے. لیکن جن علماء کے آپ نے نام لیے، میں نام لیے بغیر کہتا ہوں، ان میں سے اکثر لوگ تو کہانی کروا کے چلے جاتے ہیں جس کو آپ کاؤنٹر ویریفائی بھی نہیں کر سکتے کہ یہ بات صحیح بھی ہے کہ نہیں. اس کے باوجود میں کہتا ہوں ان کو آپ سنا کریں. حالانکہ ان لوگوں میں شاید اتنا حوصلہ نہ ہو کہ وہ یہ کہیں گے انجینئر صاحب کو سنیں. ہمارے اندر یہ حوصلہ ہے کہ ہم کہتے ہیں آپ سب کو سنیں، سب کو سنیں اور سر اپنی عقل بھی استعمال کریں کہ کون بندہ دلیل کے ساتھ بات کر رہا ہے، کون بندہ بغیر دلیل کے بات کر رہا ہے. صحیح. اور جو بندہ دلیل کے ساتھ بات کرے اس کی بات کو لے لیں، جو بغیر دلیل کے کرے وہ چھوڑ دیں. اور سر بات اگر سچی شیطان بھی کرے تو وہ لے سکتے ہیں. صحیح بخاری میں 2311 نمبر حدیث ہے نا، شیطان نے انسانی شکل میں آگے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آیت الکرسی کا وظیفہ دیا اور نبی علیہ السلام نے تصدیق کر دی کہ ہے تو جھوٹا تھا، ہے جھوٹا لیکن بات سچی کی ہے اس نے، کہ اگر رات کو آیت الکرسی پڑھ کے کوئی ایک دفعہ سو جائے تو صبح تک ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی حفاظت کے اوپر مامور ہو جاتا ہے. تو سب کو سنیں. اور یہ جو آج کل یعنی لوگوں نے فتنہ مچایا نا جی، دیکھنا چاہیے یوٹیوب پہ کون سے علماء حق ہیں ان کو سنیں، جو علماء حق ہیں ان کو نہ سنیں. یوٹیوب اتنا پھیل چکا ہے، کچھ سمجھ نہیں آتی کس کو سنیں. سر ساری سمجھ آ رہی ہے لوگوں کو، آپ لوگوں کی ٹینشن نہ لیں. لوگوں کو سب پتہ ہے کون بندہ صحیح بات کر رہا ہے اور کون غلط کر رہا ہے. لوگوں کو یہ نہ کہیں کہ فلاں کو نہ سنیں، کیونکہ جب آپ یہ کہہ رہے ہوں گے نا فلاں کو نہ سنیں تو آپ تو آٹے میں نمک ہوں گے. دوسری طرف میجورٹی لوگ وہ ہوں گے جو کہیں گے ان کو نہ سنیں. یعنی آپ نے کبھی کسی بریلوی عالم کو جو ریناؤنڈ ہو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ جی ہمیں چاہیے کہ ہم طارق جمیل صاحب کو ذوق و شوق کے ساتھ سنا کریں، بہت علمی گفتگو کرتے ہیں، یہ سنا ہے؟ یا کسی دیوبندی کو کہتے ہوئے سنا ہے، کسی دیوبندی عالم کو کہ جی ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو ذوق و شوق کے ساتھ سنا کریں. یا یہ لوگ اہل حدیث کے بارے میں یہ بات کر دیں، یا اہل حدیث ان کے بارے میں، یا یہ شیعہ کے بارے میں، شیعہ ان کے بارے میں. یہ تو کسی میں حوصلہ نہیں ہے اور یہ رسک تو لیے نہیں جا سکتا. کل کو تو ایک قادیانی بھی کہے گا کہ جی آپ نے تو ہمیں کہا تھا اپنے علاوہ کسی کو نہیں سننا چاہیے، ہم نے آپ کو نہیں سننا. پھر یہ کرو گے، منہ اڑ کے بیٹھ جاؤ گے. یہ رسک کبھی نہیں لینا. آپ سچی بات کریں، ڈنکے کی چوٹ پہ کریں، اور آپ یہ اوپن لائسنس رکھیں کہ سر سب کو سننا ہے، لیکن صرف سنتی ہوں نہیں، ویریفائی بھی کرنا ہے. آج کوئی مشکل نہیں ویریفائی کرنا. ہماری ویب سائٹ پہ جائیں ahlsunnatpower.com پہ ساری حدیث کی کتابیں ڈاؤن لوڈ کریں جو مین اسٹریم کی اہل سنت کی کتابیں. اسلام 360 اینڈرائڈ ایپ کر لیں، ایزی قرآن و حدیث سافٹ ویئر کر لیں، کوئی ایک لفظ ڈالیں حدیث سرچ ہو کے آ جائے گی. یہ جن کہانی کرانے والے علماء کو آپ لوگ سنتے ہیں نا اور میرا نام اس کے ساتھ لکھتے ہیں، میرا تو دل دکھتا ہے جب آپ میرا نام کسی ایسے مولوی کے ساتھ سن رہے ہوتے ہیں جس نے پیچھے رو میوزک لگایا ہوتا ہے اور آگے سارا جھوٹ بیان کر رہا ہوتا ہے. ان لوگوں کا ہمارے ساتھ کیا کمپیریزن بنتا ہے؟ یہ لوگ تو کہانیاں کروا رہے ہیں، ہم تو ہر چیز پوری احتیاط کے ساتھ بیان کرتے ہیں. یہ قرآن میں ہے، یہ بخاری میں ہے، یہ مسلم میں ہے. اور صرف کہہ نہیں جاتے آپ کے علماء کی طرح، آپ کاؤنٹر ویریفائی بھی کر سکتے ہیں، وہ نکلتا بھی ہے. اب تو ہم نے اس سے بھی ایک سٹیپ آگے کر دیا ہے کہ جو کرٹیکل احادیث ہیں ان کے JPGs بھی اٹیچ کر دیتے ہیں. تو یہ کہانیوں والے مولویوں کے ساتھ ہمارا نام لیں گے تو ہمارا تو دل دکھے گا، لیکن اس کے باوجود ہم کہتے ہیں یہ کہانیاں سنیں خوب.
لیکن یہ سنتے سنتے سو نہیں جانا، نہ لوری لے کے سو جاؤ. اور ہمارے لوگوں کے نزدیک تو کرائٹیریا ہے، کسی نے کوئی بڑی درد بھری بات کر دی، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تو کہتے نہیں بات سچی ہوگی. تو ٹھیک ہے سر، پھر آپ شام غریبہ جا کے سنیں، وہاں بھی لوگ رو رہے ہوتے ہیں تو کہیں گے نہیں. ان کو کہیں ادھر آ کے سنیں، وہ کہیں گے نہیں. ہم کہتے ہیں سب کو سنیں، لیکن یہ بات دیکھیں کہ کس کی بات قرآن و حدیث کے مطابق ہے وہ ایکسیپٹ کر لیں، جس کی بات قرآن و حدیث کے مطابق نہیں اس کو ریجیکٹ کر دیں. سب کو ضرور سنیں، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ اس کی بات میں ریفرنس ہو، حوالہ ہو، پھر حوالہ ویریفائی بھی کریں. علماء کے اوپر رکھ کے نہ بیٹھ جائیں. دنیا میں آپ نے بچے کو بھی اسکول میں داخل کرانا نا سر، 50 بندوں سے مشورہ کرتے ہیں. اگر آپ کے پیر صاحب بھی آپ کو کہتے ہیں نا ٹاٹ والے اسکول میں بچے کو کراؤ گے؟ لیکن دین کے معاملے میں وہ جو مرضی کرتا رہے. بلکہ میں اس سے بڑی مثال دیتا ہوں کہ آپ کسی دکان کے اوپر جائیں موبائل لینے کے لیے، ٹھیک ہے، اور وہ چائنا کا بلا ہوا موبائل ہو، آئی فون کی شکل کا، اور بیچنے والے کی داڑھی اتنی لمبی ہو، پگڑی ہو، ہاتھ میں تسبیح بھی ہو، ٹھیک ہے جی، اللہ رسول کا نام بھی لے، اور چہرہ بھی بڑا نورانی ہو، اور وہ کہ نہیں جی اصلی آئی فون ہے جی، لے جاؤ، لے لیں گے آپ؟ تو دین آپ ان کی شکلوں سے دھوکہ کر کے لے رہے ہیں. صحیح مسلم میں حدیث ہے اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا، دل اور اعمال کو دیکھتا ہے. شکلوں پہ آپ فیصلہ کر سکتے ہیں. آپ بریلویوں سے پوچھیں، طارق جمیل صاحب کہیں گے لعنت پڑی ہوئی ہے چہرے کے اوپر. جو بندی کہیں گے کتنا نورانی چہرہ ہے. جو بندیوں سے پوچھیں، ڈاکٹر تعلق قادری صاحب کہیں گے جی نوست پڑی ہوئی ہے. بریلوی کہیں گے نہیں دیکھو کتنا سونا ہے. یہ تو اپنے فرقے کے مطابق ان کی شکلیں. اور پی کے فلم میں یہی تو دکھایا انہوں نے. میں اکثر کہتا ہوں نا کہ آپ جناب ایک کٹر بریلوی کے سامنے ایسا بندہ لے آئیں جو ہو خود بھی کٹر بریلوی، لیکن اس کا آپ گیٹ اپ جو بندیوں والا بنا دیں، ایک وائٹ سکسی ٹوپی بنا دیں، مونچھیں چیٹ کروا دیں، شلوار اس کی آدھی پنڈلی تک کر دیں، اور بریلوی کے سامنے کہیں پہچان اس کو کون ہے، تو اس کو ساری چہرے کی نورانیت بھول جائے گی، جتنا مرضی خوبصورت ہو. کہ مردود لگ رہے، شکلوں ہی مردود ہے. وہ شکل سے اس لیے مردود ہے کہ اس کو بتایا گیا کہ اس شکل والے مردود ہوتے ہیں. اس طرح آپ اس کے سامنے ایک لمبی داڑھی والا لے آئیں جس نے ٹوپی پیچھے رکھی ہوئی ہو، چند بال ادھر ہوں، داڑھی کے ادھر ہوں، اور یہ جناب کف بھی تھوڑے چڑھے ہوئے ہوں، ایک دو بٹن بھی کھلے ہوئے ہوں، شلوار آدھی پنڈلی سے بھی اوپر ہو، اس کو کہ دیکھ کتنا نورانی چہرہ، کہ کہتا ہے اے تے ذوالخویسرہ تمیمی لگ رہا ہے نجدی، کیونکہ اس کو بتایا گیا. اور جب اس کو آپ بتائیں گے کہ یہ تو گیٹ اپ تیرے لیے بنایا تھا، یہ تو کچھ اور ہے، کہے گا نہیں ماشاءاللہ بہت سونا ہے. یہ سر پی کے فلم میں یہی کچھ دکھایا نا انہوں نے. تو ویسے کیتا تو انہوں نے صحیح ہاتھ کیتا ہے، ٹھیک ہے، سب نے اپنا حصہ ڈالا، انہوں نے بھی ڈال دیا. ٹھیک ہو جی. اگلا سوال ہے کہ کیا میرا یہ انالیسس درست ہے کہ اہل حدیث نے توحید میں غلو کیا، حتیٰ کہ بتوں والی آیات اولیاء اللہ پر لگا دی، اور آل امیہ کی دفاع کا ٹھیکہ لے رکھا ہے، اور اسی طرح دیوبند نے صحابہ کرام کے دفاع، اور شیعہ نے اہل بیت کے دفاع، اور بریلوی نے بزرگوں کے دفاع کا ٹھیکہ لے رکھا ہے، اور اسلام کا دفاع کوئی کرنے کو تیار نہیں؟ سر ہم بیٹھے ہوئے نا، یہ ٹھیکہ ہمارے پاس ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ برائی دیکھو ہو سکے تو اپنے ہاتھ سے روکو، ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روکو، اگر زبان سے نہیں روک سکتے کم از کم دل میں برا جانو. لیکن کہا ذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا سب سے کم ترین درجہ ہے، اس کے بعد تو ایمان بالکل نہیں ہے. تو الحمدللہ ہم اپنی زبان سے روک رہے ہیں. ہاتھ سے روکنا حکومت وقت کا کام ہے، جن کے پاس پاور ہے، جن کے پاس عدلیہ ہے، جن کے پاس فوج اور پولیس کے ادارے ہیں. ہم اپنی زبان سے جہاد کرتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہیں کہ سچ بات یہ ہے. باقی یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ٹھیکے لیے ہوئے، باقی ٹھیکے کا لفظ کسی حد تک درست ہے، یہ ٹھیکے ہی ہیں ان کے. ادروائز جن چیزوں کے انہوں نے ٹھیکے بھی لیے ہوئے نا، اس میں بھی یہ زیادتی کر رہے ہوتے ہیں. یہ صحیح ہے کہ اہل حدیث بھی بعض اوقات زیادتی کر جاتے ہیں، لیکن یہ کہنا کہ جی وہ آیات بتوں کے بارے میں وہ لگا دیتے ہیں یعنی اولیاء اللہ کے اوپر، وہ چھوڑ دیں. سر بتوں کے علاوہ بھی بہت ساری آیات ہیں جو اولیاء اللہ پہ اس حوالے سے لگتی ہیں کہ وہ مشکل کشا نہیں ہے. یعنی سورۃ المائدہ اگر آپ کھول کے دیکھیں آیت نمبر 72 میں، تو یہ کہ توحید کے اوپر تو میں صبر نہیں کر سکتا، توحید کے اوپر اگر کوئی بلیم کرے گا اس میں تو ہم نہیں صبر کرتے، سیدھی سی بات ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 75 ہے، مل مسیح ابن مریم الا رسول، عیسیٰ ابن مریم تو نہیں مگر ایک رسول ہی، قد خلت من قبلہ رسول، ان سے پہلے بھی رسول گزرے ہیں، وامہ صدیقہ، ان کی ماں ایک راست باز عورت تھی، کان یاکلان الطعام، یہ دونوں ماں بیٹا کھانا کھایا کرتے تھے. عیسیٰ اور ان کی ماں کھانے کے محتاج تھے. یہ بتوں کے بارے میں تو آیت نہیں ہے، یہ تو زندہ لوگوں کے بارے میں.
انظر کیف نبین لہم الآیات، ذرا دیکھو تو صحیح ہم اپنی آیات کس طرح کھول کھول کر بیان کرتے ہیں. ثم انظر انا یؤفکون، پھر ان کی طرف دیکھو یہ کہاں پھیرے جاتے ہیں. قل اتعبدون من دون اللہ، اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے تم اللہ کو چھوڑ کر عیسیٰ اور ان کی ماں، ان کو من دون اللہ، یہاں من دون اللہ بت کو نہیں سر، عیسیٰ اور ان کی ماں کو کہا گیا، ان کی عبادت کرتے ہو. ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا، جو نہ تمہارے نقصان کے مالک ہے نہ نفع کے. یہ کہتے ہیں نہیں ہم بزرگوں کی عبادت تو نہیں کرتے، ہم تو صرف مدد کے لیے پکارتے ہیں. اللہ نے ذکر عبادت کر کہا کہ وہ نفع نقصان کے مالک بھی نہیں ہے. اس کا مطلب جو نفع نقصان کا مالک نہ ہو، نہ اس کی عبادت ہو سکتی ہے، نہ اس کو پکار سکتے ہیں مدد کے لیے، کیونکہ ایاک نعبد و ایاک نستعین واللہ هو السمیع العلیم، اللہ ہی ہے جو سننے والا ہے، علم والا ہے. تو وہ قرآن کی آیات جسے فٹ اسے گفٹ. میں نے مسئلہ 154 ریکارڈ کرایا ان کے اس دھوکے کے اوپر، جی یہ تو بتوں کے بارے میں آیات، یہ تو فلانے کے بارے میں آیات. بھئی جسے فٹ ہوں گی آیات وہ گفٹ کر دیں گے. کیا بریلوی حضرات جو آیات پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ کافروں کے بارے میں نہیں ہوتی؟ یہ جو آیت ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، جو ہر میلاد کے جلسے میں پڑھی جاتی ہے، یہ تو یہودیوں کے بارے میں. اے نبی سے فرماؤ اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو، پھر میری اتباع کرو، پھر اللہ بھی تم سے محبت کرے گا. تو سر یہ تو آپ اپنی عوام کو سنا رہے ہوتے ہیں، وہاں کوئی کھڑے ہو جائے یہ تو وہ یہودیوں کے بارے میں، تو آپ کیا کہیں گے؟ او یار آیت جس کے بھی مرضی بارے میں ہے، آیت تو یونیورسل ہے، جسے فٹ اسے گفٹ. اگر آپ بابے کو مدد کے لیے پکاریں گے یا کسی بت کو مدد کے لیے پکاریں گے، ایاک نستعین کی دونوں صورت میں وائلیشن ہے. کوئی عطائی خدا بھی ہوتا ہے نہیں، ذاتی خدا ہی ہے نا، لیکن مدد میں کہتے ہیں عطائی ہوتی ہے. حالانکہ ایک ہی آیت میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ عبادت بھی تیری کرتے ہیں، مدد بھی تجھ سے مانگتے ہیں. بال مسئلہ نمبر 3 ہے میرا، دعا صرف اللہ ہی سے، اس میں جتنے انہوں نے دھوکے دیے ہیں اس کے حل میں. اور مسئلہ 43 ہے وسیلہ اور توسل کے صحیح احکام مسائل. اور ایک ہے مسئلہ نمبر 154 جس کا ٹاپک یہ ہے کہ جو آیات قرآن کی کافروں کے بارے میں ہے، بتوں کے بارے میں ہے، یہ سارے وہ دھوکہ. اور عبداللہ بن عمر کی ایک روایت پیش کرتے ہیں، انہوں نے بتوں کا ذکر نہیں کیا صحیح بخاری میں، کہ جو خوارج تھے وہ کافروں کے بارے میں جو آیات نازل ہوئی تھی وہ صحابہ پہ لگا کے ان کی تکفیر کرتے تھے. بتوں کا ذکر ہی نہیں ہے، انہوں نے خود سے بت لگا لیے بیچ میں اپنے بابے بچانے کے لیے. وہ تو بات ہی کچھ اور ہے. مسئلہ 154 میرا ریکارڈڈ موجود ہے. اور باقی رہا یہ یعنی دیوبند کا مسئلہ. دیوبند کا مسئلہ یعنی یہ ہے کہ وہ اینٹی شیعہ ہیں. انہوں نے یعنی اینٹی شیعت کے اندر اس لیول تک چلے گئے ہیں کہ وہ اب صحابہ کرام کو معصوم کہتے تو نہیں ہیں، لیکن انہوں نے یعنی ترغیب ہی دلائی ہوئی ہے کہ وہ معصوم ہی ہے. اور وہ کہتے ہیں ان کی غلطی کا بیان جو ہے وہ حرام ہے. اور یہ یعنی وہ اس طرح کی باتیں یعنی صحابہ کرام علیہ رضوان کے بارے میں غلو کر کے یعنی ایون نبی علیہ السلام کی بھی توہین کر جاتے ہیں. کیونکہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی غلطی ہائی لائٹ کر دی، اب اس غلطی کو کوئی اور بندہ ہائی لائٹ کرتا ہے تو وہ اسی لیے کیا. یہ تو اسی طریقے سے جیسے بریلوی کہتے ہیں کہ اللہ اپنے نبی کو کہہ سکتا ہے کہ بشر ہے، آپ نہیں کہہ سکتے، گستاخی ہے. تو سر صحابہ کی عظمت بڑی ہے کیا نبی علیہ السلام کی؟ تو پھر آپ کیوں قل انما انا بشر مثلکم پڑھتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں قرآن میں تھوڑی آیات ہیں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یہ پڑھیں انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، یہ پڑھیں. تو ہم مڑ چڑ کے ایک ہی آیت بتایا قل انما انا بشر مثلکم، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں ہم یہ اس لیے پڑھتے ہیں کہ آپ کا عقیدہ صحیح کرنا ہے. تو سر ہم نے بھی آپ کو یہ بات بتانی ہے کہ بھائی صحیح بخاری میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2812 عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، عمار ان کو اللہ کی طرف بلائے گا، وہ جماعت دوزخ کی طرف بلائے گی. نبی علیہ السلام نے ویریفائی کر دیا ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی خلافت حق پہ ہوگی، ان کے مخالفین باطل پہ ہوں گے. یہ خبر تو ہمارے نبی علیہ السلام نے ہمیں دی ہے. اب نبی علیہ السلام کی خبر ہم بیان کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں یہ حرام ہے، صحابہ کی توہین ہو رہی ہے. تو یہ توہین پھر کون کر کے گیا؟ نبی علیہ السلام پہ فتویٰ جائے گا نا جی. پھر بخاری میں وہ حدیث ہے کہ ایک صحابی کہتے ہیں کہ جنگ جمل کے دنوں میں مجھے اس حدیث نے بڑا نفع پہنچایا کہ نبی علیہ السلام فرمایا تھا جو قوم اپنی حکومت کسی عورت کے سپورٹ کر دے وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی. میں نے ارادہ کیا تھا کہ میں عائشہ کا ساتھ دوں علی کے خلاف، میں اس حدیث کی وجہ سے ہٹ گیا اور مجھے یقین ہو گیا کہ عائشہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگی، اور نہیں ہوئی. ٹھیک ہے. تو یہ نبی علیہ السلام نے جو حدیث تھی کس طرح صحابہ فٹ کرتے تھے، اس کو تو کسی نے نہیں جناب دیوبند مدرسے سے فتویٰ نکالا کہ صحابی صاحب ایک ایڑی حدیث فٹ کر رہے ہو کہ ہوتے صحابہ کے لیے بارے جو احادیث ہیں. تو یہ اس طریقے سے نہیں ہے معاملات جن کو لے کے چلتے ہیں. باقی رہ گیا اہل حدیث. اہل حدیث کا تو مسئلہ ہی کچھ اور ہے نا. وہ تو آپ کو پتہ ہے اہل حدیث کا مسئلہ ہے ایران اور سعودیہ ٹسل، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں، اس میں وہ غلو کریں گے دونوں طرف.
تو ان کا ہم نے حال یہ جو ریسرچ پیپر ہے واقعہ کربلا والا یہ لکھ دیا نا، اسی لیے لکھا ہے نا تاکہ ان کو معاملات کلیئر ہوں. تو یہ واقعی یعنی ان لوگوں نے ٹھیکے لیے ہوئے ہیں، لیکن یہ ساروں کے ٹھیکے کو آپ سنیں. یہ نہیں ہے کہ اب وہ ٹھیکہ لیا تو وہ غلط بات ہی کرے گا. جو صحیح بات ہے وہ لے لیں، جو غلط بات ہے وہ چھوڑ دیں. لیکن یہ قدر ہم قطر نہیں لگانے دیں گے کہ جی اب توحید کے اوپر آپ اہل حدیث کے بیان سننا چھوڑ دیں، فضائل صحابہ پہ دیوبندیوں کے بیان سننا چھوڑ دیں، یا آپ نبی الاسلام یا بزرگوں کے بارے میں بریلویوں کے چھوڑ دیں. ہم کہتے ہیں چھوڑنا دیں، سنیں، اس کے بعد سر ہماری ویڈیوز بھی دیکھیں. پھر جب ہم انجینئرنگ کرتے ہیں نا، وہ سارے بزرگوں کے واقعات کی پوری انجینئرنگ جب ہوتی ہے نا تو لوگوں کے سامنے حق اور باطل کھل کے آ جاتا ہے. یہ عرصے سے کہانی کرائی گئی تھی شیخ عبد القادر جیلانی کے سامنے اللہ تعالیٰ ایک بادل کی شکل میں ظاہر ہوا، کہا عبد القادر تو آج کے بعد تجھے ساری نمازیں معاف. ٹھیک ہے نا جی، بڑے فخر سے سنایا کرتے تھے. تو عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ وہ نمازیں تو نبی کو معاف نہیں تھی، مجھے کیسے معاف ہو سکتی ہیں؟ تو وہ سمجھ گئے کہ یہ شیطان ہے. تو انہوں نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ. تو پھر شیطان نے جاتے ہوئے ایک اور وار کیا کہ عبد القادر تو اپنے علم کی وجہ سے بچ گیا. ٹھیک ہے، تیرے اس مقام پہ پہنچے ہوئے 70 اولیاء اللہ میں نے ورگلا دیے تھے، تجھے تیرے علم میں بچا لیا. تو انہوں نے کہا نہیں، مجھے اللہ کے فضل نے بچایا. وہ کہتے سبحان اللہ. سر اب اس کی انجینئرنگ ہو چکی ہے، انجینئر صاحب کے دنیا میں آنے کے بعد، دنیا میں چھوڑے جانے کے بعد کہ سر یہ بتائیں، آپ تو کہتے ہیں پیر پکڑیں. شیخ عبد القادر جیلانی کے لیول کے 70 لوگوں کو شیطان نے جو ہے جنہوں کہتے ہیں نا گوڑے تھلے دے کے ٹا لیا اور دوزخ میں پہنچا دیا. وہ 70 غوثوں کے مرید کدھر گئے ہیں؟ یہ ہے انجینئرنگ. یہ بھی تو اس واقعے سے نکلتا ہے نا کہ جی اگر 71 پیر ہیں تو بیچ میں 70 ایسے ہیں جو شیطان کے تھے چڑھیں گے اور ایک بچے گا. اور یہ بھی اس زمانے کی، آج کے تو میجورٹی چڑھے. یہ انجینئرنگ نہیں ہو رہی ہے. تو ہم کہتے ہیں پیر اس کو بناؤ جس کو اللہ نے ہمارا پیر بنایا ہے. امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ما ضل صاحبکم وما غوا. تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بہرا چلے. ان کو اپنا پیر مانو. یہ جتنے آپ نے پیر بنائے ان کا سٹیٹس کیا ہے؟ تو یہ واقعات سناتے تھے، پھر ہم انجینئرنگ کر دیتے تھے. ہم کہتے ہیں یہ کہانیاں کرائیں. ایک اور کہانی کرائی جی، وہ جی مولا علی کو حضرت ابوبکر نے وصیت کی تھی جب میں مر جاؤں میری لاش روضہ شریف پہ لے کے جانی ہے. اندر سے آواز آئی تو دفنا دینا ورنہ نہیں. تو اندر سے آواز آئی حبیب کو حبیب سے ملا دو. میں نے اس کی انجینئرنگ کر دی. اللہ کے بندے، حضرت عمر کو حدیث بھول گئی تھی. حضرت عمر کی جب وفات آئی ہے تو بخاری میں حدیث موجود ہے ڈیٹیل سے. انہوں نے اپنے بیٹے حضرت عائشہ کے پاس بھیجا کہ اجازت لے دو حجرے میں دفن ہونے کی. ان کو تو چاہیے تھا کہ مجھے بھی لے جاؤ قبر رسول پہ. جس طرح وہاں آواز آئی تھی ابو بکر کے لیے میرے لیے بھی آ جائے گی، کیونکہ نبی الاسلام کے تو دونوں یار تھے نا. ایک نال پکی یاری تھی، دوسری نال کچی. وہ آ گئی بخاری میں. کہانی بزرگوں نے لکھی تھی، بزرگوں کی کہانی کھل گئی. اس میں الفاظ ہے بخاری میں کہ اگر اما عائشہ نے اجازت دی مجھے دفنا دینا حجرے میں، ادروائز مسلمانوں کے قبرستان میں دفنا دینا. اجازت مل گئی. اسی زخم کے دوران آ کے بتایا تو انہوں نے کہا شکر ہے، میرے لیے دنیا میں سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں تھی. اور اب جب میں مر جاؤں پھر میری میت کو اما عائشہ کے پاس لے جانا، تاکہ بعد میں کہانی کر لوں، پتہ چلے کہ روزہ شریف پہ نہیں، اما عائشہ کے پاس. اگر وہ اجازت دیتے ہیں دفنا دینا، پھر نہ ورنہ کہیں اور دفنا دینا. یہ نہ ہو کہ میرے انہوں نے روب کی وجہ سے، میرے امیر المومنین ہونے کی وجہ سے یہ کہہ دیا ہو تو بیک فٹ میں نہ کہیں وہ پھر بعد میں چلی جائے. یہ اندازہ کریں. تو یہ کہانیوں کی میں نے سر کہانیاں کراؤ لیکن انہوں نال انجینئرنگ بھی ہوا کرے گی انشاءاللہ تعالی. اذان مغرب شروع ہوئی ہے، اس کو بند کر دیجیے. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اذان مغرب کے وقفے کے بعد بقیہ کے سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. جی شعیب جی، اگلا سوال یہ کہ آپ کی کوئی تقریر بھی آپ کے دو بابوں شیخ البانی اور شیخ زبیر الزئی کے ذکر سے خالی نہیں ہوتی. ایک طرف تو آپ علمی کتابی مسلم ہونے کا نعرہ لگاتے ہیں اور دوسری طرف ان دو بابوں کے نام سن سن کے میرے کان ہی پک چکے ہیں. تو کیا آپ اہل حدیث کا ترجمان ہیں؟ نہیں جی، ہم کسی کے ترجمان نہیں ہیں. مسئلہ یہ کہ یہ اہل حدیث کے لیے نام لیے جاتے ہیں، آپ کے کان پکانے کے لیے نہیں لیے جاتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بریلوی اور جو بندی ہیں نا، ان کے نزدیک تو حدیث کوئی بھی کتاب میں آ گئی، وہ کہتے ہیں حدیث تو حدیث ہوتی ہے چاہے اصلی ہو یا جعلی، ڈگری تو ڈگری ہوتی ہے چاہے اصلی ہو یا جعلی. حدیث میں آیا ہے وہ جھوٹی ہے، ضعیف ہے، موضوع ہے، کس لیول کی ہے وہ اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. اہل حدیث چونکہ تھوڑے یعنی ایک اس اسماء و رجال کے علم کے ساتھ شغف رکھتے ہیں، تو بخاری مسلم کے اوپر تو سب کا اتفاق ہے. جب بھی ہم بخاری مسلم سے حدیث بیان کرتے ہیں ہم کبھی اس کے ساتھ نہیں بولتے کہ اسے شیخ البانی یا شیخ زبیر الزئی صاحب نے صحیح کہا.
اس کے علاوہ جب ہم کوئی حدیث کی کتاب سے حدیث کوٹ کرتے ہیں تو اکثر ایسی حدیثیں ہیں جو یعنی اہل حدیث کے اوپر گراں گزرتی ہیں، پھر ہمیں ساتھ یہ بولنا پڑتا ہے کہ اس حدیث کو شیخ البانی نے اور شیخ زبیلی زئی رحمہ اللہ نے صحیح کہا ہے. تو اس لیے نہیں کہ وہ ہمارے بابے ہیں، اس لیے کہ وہ جن کے بابے ہیں نا ان کو ان کے بابوں کا ریفرنس دیا جاتا ہے. دیوبند بریلوی کے اس لیے حوالے دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ ان کے لیے تو اتنا ہی کافی ہے کہ مشکات کے اندر حدیث آ گئی ہے، وہ صحیح ہے یا غلط ہے ان کو تو اسے غرض ہی کوئی نہیں، وہ کہہ رہے حدیث ہے کتاب میں آگے بہت ہے. عمل تو خیر انہوں نے کوئی نہیں کرنا، عمل تو انہوں نے بخاری مسلم کے اوپر بھی کوئی نہیں کرنا ہوتا، لیکن ماننے کی حد تک ہو جاتا ہے. یہ مان لیتے ہیں کہ حدیث ہے، عمل کرنا نہ کرنا تو نصیب والوں کا حصہ ہے. تو یہ ہمارے بابے نہیں ہیں، بلکہ جن کے بابے ہیں نا ان کو چونکہ وہم ہو جاتا ہے کہ جی ہمارے بابوں نے چونکہ یہ باتیں ہمیں نہیں بتائی ہیں، علی ہمارے بابوں کی غلطیاں حدیث سے نکالتا ہے تو یہ حدیثیں شاید ضعیف ہوں گی، اس لیے ہمارے بابوں نے نہیں ہمیں بتائی. تو ہم کہتے ہیں نہیں سر، آپ کے جو دو بڑے بابے ہیں انہوں نے ان حدیثوں کو صحیح کہا ہوا ہے، اس لیے ہم آپ سے بیان کر رہے تھے. مثلا حدیث حوض جو ہے اس کے بارے میں نے بتایا کہ یعنی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسلام علیہا کے بارے میں نے کربلا والے ریسرچ پیپر میں بھی ڈالی ہے، اور شیخ البانی کے والے سے پورے اس کے کامنٹس بھی اس کے اندر ڈال دیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا میری ایک بیوی کا کیا حال ہوگا جس پہ حوض کے کتے بھی بھونکیں گے. اب یہ جب حدیث میں نے بیان کی جنگ جمل کے حوالے سے، اب ظاہر ہے کہ یہ حدیث تو میں نے صدیوں سے کتابوں میں موجود تھی، یعنی میں نے کوئی دریافت تو نہیں کر لی تھی لیکن پہلے سے موجود تھی. یہ حدیث جو ہے وہ مسند احمد کے اندر موجود ہے، شیخ البانی نے سلسلۃ الصحیحہ میں لیا ہے، مجموع الزوائد کے اندر موجود ہے. تو اس کے ساتھ بھی میں نے لکھا کہ قال شیخ البانی اور شیخ ارنوت نے اس حدیث کو صحیح کہا، شیخ زبیلی زئی صاحب نے اس حدیث کو صحیح کہا، امام حیثمی نے صحیح کہا، امام شیخ غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب نے صحیح کہا. یہ سارے میں نے والے اس لیے بتایا کہ جن لوگوں کو یہ حدیثیں ہضم نہیں ہونی تھیں سیدنا علی کی عظمت کے اوپر، تو ان کو یہ بات پھر سمجھ آ جائے، پھر میں ان کے ریفرنس سے کوٹ کرتا ہوں. میرے بابے نہیں سر، جن کے بابے ہیں ان کے حوالے سے. یہ تو میں صرف ان کے ساتھ تو نہیں کرتا، میں تو احمد بریلوی صاحب کے حوالے نہیں کوٹ کرتا کہ انہوں نے احکام شریعت میں لکھا ہے کہ قبر پہ جھکنا حرام، قبر کو بوسہ دینا حرام، قبر پہ دیا جلانا حرام. تو کیا اس وقت تو آپ کو خیال نہیں ہے کہ آپ مجھے کہیں احمد بریلوی آپ کا بابا ہے، آپ اس کو کیوں کوٹ کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو وہ جس کی فیلڈ ہوتی ہے اس فیلڈ کے اعتبار سے اس کو کوٹ کیا جاتا ہے. ادروائز بخاری مسلم میرا تو یوٹیوب کے اوپر کلپ ہے، بابوں اور کتابوں میں فرق. ایون میں نے شیخ زبیلی زئی اور شیخ البانی کے خلاف بھی میرے کلپ چڑھے ہوئے ہیں. اگر وہ میرے بابے ہوتے ہیں سر، آپ تو اپنے بابے سے اختلاف کی جرت نہیں رکھتے ہیں. میرا تو شیخ زبیر صاحب کے خلاف کلپ چڑھا ہوا ہے قبر رسول کی حاضری پہ. ان کا یہ موقف ہے کہ روزہ شریف کی جالی کے سامنے آپ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ یا السلام علیکہ یا رسول اللہ نہیں پڑھ سکتے جب تک آپ کو اندر قبر تک نہ کوئی لے جائے. تو پھر میں نے اس میں الزامی جواب بھی دیا تھا، عملی تواتر سے بھی بتایا تھا کہ سر جب آپ قبرستان کی دیوار کے اوپر السلام علیکہ یا اہل القبور، وہ تو ضعیف ہے روایت ہے، السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین والی مسلم شریف والی پڑھتے ہیں، تو وہ قبرستان تو میانی صاحب قبرستان تو 10 کلومیٹر لمبا ہے. اب یہ تو نہیں ہے کہ وہ آپ کہیں گے یہ اس دیوار پہ آپ نے پڑھا تو 10 کلومیٹر دور کیسے پہنچے گی آواز. تو روزہ شریف کے پیچھے بھی قبر شریف ہے، جب جالی کے سامنے کو پڑھے گا پہنچ جائے گی، اللہ پہنچا دے گا. وہ اس طرح کی پہنچنے والی نہیں ہوتی. تو میرا کلپ ان کے خلاف ہے. شیخ البانی کے خلاف میرا کلپ موجود ہے. شیخ البانی کا موقف یہ ہے کہ 3 مسجدوں کے علاوہ اعتکاف کرنا حرام ہے. وہ کہتے ہیں صرف دنیا میں 3 مسجدیں جن میں اعتکاف ہو سکتا ہے رمضان کا، بیت اللہ شریف، مسجد نبوی اور بیت المقدس، مسجد ایلیہ جو مسجد اقصی ہے. تو میں نے ان کے خلاف کلپ بنایا تھا کہ بھئی یہ حدیث ہی کمزور ہے جس کے اوپر آپ نے بیان کیا ہے. اس میں سفیان بن عیینہ مدلس ہے اور ان سے روایت کر رہے ہیں، اور دوسری طرف قرآن میں تو واضح طور پہ جب تم مسجد میں اعتکاف کرو، اور وہ پوری ڈیٹیل ہے اس میں، تو کوئی کلیریفائی نہیں کیا گیا. اور امت کے اجماع اور عملی تواتر نے شیخ البانی کے اس مسئلے کو ریجیکٹ کیا ہوا ہے. تو میں البانی صاحب سے کئی مسئلوں کے اندر اختلاف بھی کرتا ہوں. سر مجھے تب بابا ہونے کا تانا دیں کہ مجھے آپ کو بریلوی عالم دکھائیں جو ڈنکے کی چوٹ کے اوپر اپنے بابوں کا رد کرتا ہو. ٹھیک ہے نا؟ تو ہمارے بابے تو ہیں امام بخاری، امام مسلم. میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ بھی چڑھا ہے، میں کس کا ایجنٹ ہوں. کہتے ہیں یہودوں نے سارا کا ایجنٹ، میں ان کا ایجنٹ ہوں اور یہ نبی الاسلام کے ایجنٹ ہیں. ٹھیک ہے نا جی؟ ایجنٹ نیگیٹو ورڈ نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ویسے ہماری تو نیگیٹو ورڈ استعمال ہوتا ہے. ایجنٹ ایک قانونی جوڈیشری کا ورڈ ہے. ایجنٹ کہتے ہیں جو لیگل ریپریزنٹیٹو ہوتا ہے نا کسی کا، اسے ایجنٹ بولا جاتا ہے. سر حضرت ابو بکر، عمر، عثمان و علی ایجنٹ ہیں نبی علیہ السلام کے،
اور نبی علیہ السلام ایجنٹ ہیں اللہ کے. یہ لیگل ورڈ ہے, یہ نٹوریس ورڈ نہیں ہے. تو سر ہم ایجنٹ ہیں ان محدثین کے. ہم ان بابوں کو مانتے ہیں جو کتابوں کو مانتے ہیں, جو کتابوں سے باغی ہیں ان بابوں کو نہیں ہم مانتے. ٹھیک ہو گیا. علی بھائی اسی میں ضمناً سوال ہے کہ اسماء الرجال کے حوالے سے دیوبند اور بریلویوں کے اندر کوئی ایسے محدثین موجود ہیں جن کو کوٹ کیا جا سکے؟ ہاں میں ان کو بھی کوٹ کرتا ہوں. میں نے حیات النبی والے لیکچر میں عباس رضوی صاحب کو کوٹ کیا تھا بریلویوں کے, کہ انہوں نے اس حدیث کو آمش کی تدلیس کی وجہ سے ضعیف کہا ہے, جو سن کبرا البیہقی میں موجود ہے, کہ جو شخص میری قبر پہ آ کے سلام پڑھتا ہے میں اس کو خود سنتا ہوں, اور جو دور سے پڑھتا ہے پہنچا دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو انہوں نے اس حدیث کو ضعیف کہا ہوا ہے اور کہا اس میں آمش کی تدلیس ہے, اس میں میں نے ان کو کوٹ کیا ہے. اسی طریقے سے سرفراز خان صفدر صاحب دیوبندیوں میں فوت ہو چکے ہیں, عمار خان ناصر کے جو دادا ابو تھے, اور یہ زاہد الراشدی صاحب جن کے بارے میں نے کلپ آیا تھا, ان کے والد صاحب, ان کو میں نے کوٹ کیا ہے. غلام مسعود سعیدی صاحب مفتی منیب الرحمان صاحب کے مدرسے میں ہوتے تھے, وہ اسماء الرجال کا علم رکھتے ہیں, تو میں نے ان کو کوٹ کیا, میں کرتا ہوں ان کو کوٹ. لیکن یہ کوٹ کرنا پڑتا ہے ادر دین بخاری اور مسلم. جب بخاری مسلم کا کوئی ریفرنس ہے پھر تو ہمیں کوٹ نہیں کرنا پڑتا, کیونکہ وہ صحیحین پہ اتفاق ہے. باقی کتابوں پہ ہمیں کرنا پڑتا ہے. تو جہاں ضرورت پڑتی ہے ضرور کوٹ کرتے ہیں. تو میں بتا رہا ہوں کہ جن حدیثوں کو میں اہل حدیث کے حوالے سے کوٹ کر رہا ہوتا ہوں, بریلوی دیوبندی تو ان کو آلریڈی مان رہے ہوتے ہیں. اس لیے مجھے اہل حدیثوں کو منوانے کے لیے, کیونکہ ان کو ذرا تھوڑا سا زوم ہے کہ یہ صحیح اور ضعیف کا راگ انہوں نے لاپا ہوا ہے نا. دیوبند بریلوی تو کہتے ہیں ضعیف حدیث بھی ایکسیپٹیبل ہے, تو ان کا تو یہ مسئلہ ہی نہیں ہے. جن کا مسئلہ ہے ان کو وہ دوائی دینی پڑتی ہے نا, بابے نہیں ہے, دوائی دینی پڑتی ہے, مجبوری ہے. تھوڑا رحم کھایا کرو ساڑھے تک. ٹھیک ہو گیا. اچھا اگلا سوال یہ ہے کہ آپ اہل حدیث اور دیوبند کے علماء کے ساتھ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں, جبکہ بریلوی بزرگوں کو صاحب کہہ کر پکارتے ہیں, کیا یہ بے انصافی نہیں ہے؟ تو یہ بے انصافی تو سارے کر رہے ہیں. میں تو اس کا بعد میں جواب دیتا ہوں. کیا جو بریلوی علماء ہیں وہ اشرف تھانوی صاحب کو رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں؟ نہیں. تو اگر میں نہ کہوں احمد بریلوی کو تو آپ کو کیا تکلیف ہے؟ آپ اس جرم کے اوپر مجھے کہہ سکتے ہیں جو جرم آپ خود کر رہے ہیں. اگر وہ جرم ہے تو آپ خود کر رہے ہیں. کیا دیوبندی جو ہیں وہ احمد بریلوی صاحب کو رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں؟ سر انہوں نے تو بڑے کوڈ ورڈ رکھے ہوئے ہیں. مرحوم مولانا احمد بریلوی صاحب نے لکھا ہے مرحوم, حالانکہ مرحوم کا مطلب رحمۃ اللہ علیہ ہو جاتا ہے, وہ سمجھتے ہیں نہیں, سارے مرحوم بھی نہ بولا کرو. اور صاحب سے زیادہ عزت والا کوئی لفظ ہو سکتا ہے؟ نبی علیہ السلام کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے, وما صاحبکم بمجنون, تمہارے صاحب بہکے نہیں ہیں, مجنون نہیں ہے, پاگل نہیں, نعوذ باللہ. تو یہ تو ایک اپروپریٹ ورڈ تھا, اور میں ان لوگوں کے بارے میں بھی استعمال کر رہا ہوں جن کی گستاخانہ عبارتیں ان کی کتابوں میں میرے تک پہنچی ہیں, اور ان کے پچھلے لوگ آج تک ان کتابوں کا دفاع بھی کر رہے ہیں. اس کے باوجود میں ان کے نام کے ساتھ صاحب لگاتا ہوں. تو سر آپ یہ دیکھیں کہ میں اپنے دل پہ کتنا بڑا پتھر رکھتا ہوں, اس نے زن کا ٹوکرا رکھ کے بات کرتا ہوں. آپ لوگ تو نہیں یہ کر رہے. کیا بریلوی دیوبندی اہل حدیث آپس میں دوسرے بزرگوں کو رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں؟ کبھی نہیں کہتے. تو سر مجھے کو گلا کر رہے ہیں. باقی رہ گیا کہ میں کچھ بزرگوں کے ساتھ رحمہ اللہ اس لیے کہہ دیتا ہوں کہ مجھے ان کے بارے میں عقیدے کی ابھی تک کوئی ایسی خرابی نہیں ملی جو نبی علیہ السلام کی گستاخی یا شرک کے اندر لائی کرتی ہو. ونس جب بھی مجھے نبی علیہ السلام کی گستاخی کسی سے ثابت ہو جائے یا شرکیہ بات, میں اس کو رحمۃ اللہ علیہ کہنا چھوڑ دیتا ہوں. میری پرانی ویڈیوز میں آپ دیکھیں کہ میں ابن تیمیہ کو رحمہ اللہ کہتا تھا. جب اس کے عقیدے کی خرابیاں میرے سامنے آئی تو میں نے اس کو رحمہ اللہ کہنا چھوڑ دیا. ٹھیک ہو گیا. تو آپ اس طرح کریں, میرا رحمۃ اللہ علیہ چھڑوانا ہے نا سر, تو اس جس کو میں رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہا ہوں اس کی نبی علیہ السلام کی شان میں کوئی گستاخی دکھا دیں, یا اللہ تعالیٰ کے حوالے سے کوئی شرکیہ بات بتا دیں جو اس کا عقیدہ ہو, چھوڑ دیں گے سر. جڑے کو 2-4 بچے نے وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں. یہ نہیں ہونے لگا کہ میں ان کو بچانے کی خاطر آپ کے بزرگوں کو رحمۃ اللہ علیہ کہنا شروع کر دوں نہ, یہ تو سر کہانی ختم. ٹھیک ہے. اور نہ چھڑوانا تو دسو منو کہ ہاں جی فلاں نے یہ کیا ہے تو آپ اس کو بھی کہنا چھوڑ دیں. لیکن سر وہ ثابت تو نہ چاہیے اس کی کتاب سے, کہانیاں نہیں. یہاں لوگ ایک دوسرے کے بارے میں کہانیاں بھی کروا دیتے ہیں, اور پھر فالوورز بھی ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں نا کہ وہ کہانی خود بن جاتی ہے. عام دیوبندی یا اہل حدیث کو آپ پوچھیں نا تو یہ سمجھیں گے کہ حمزہ بریلوی صاحب تو قبروں پہ سجدے کرنے کے قائل تھے, کیونکہ بریلوی کر رہے ہوتے ہیں. حالانکہ حمزہ بریلوی صاحب تو قبر کے آگے جھکنے کے بھی قائل نہیں تھے, سجدہ تو بڑی دور کی بات ہے. وہ تو کہتے تھے روزہ شریف پہ بھی بوسہ نہیں آپ نے دینا, 4 ہاتھ دور کھڑے ہونا ہے. ہاتھ یہ والے سر, اہل ہاتھ نہیں, شریعت میں ہاتھ اسے کہتے ہیں 1.5 فٹ کو. ٹھیک ہے. تو وہ کہتے ہیں 4 ہاتھ آپ نے دور کھڑے ہونا ہے.
اور پھر صلاۃ والسلام عرض کرنا ہے. اگر پچھلوں نے کچھ کرنا شروع کر دیا تو اس میں امام بریلوی صاحب کا تو کوئی قصور نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. تو ہم تو مطلب جس کی جو پازیٹیو چیز ہے وہ پازیٹیو کہتے ہیں, جو نیگیٹو ہے وہ نیگیٹو کہتے ہیں. تو یہ رحمہ اللہ ہم کوئی تعصب کی بنا پہ نہیں کہہ رہے ہوتے ہیں. میں یعنی مولانا مودودی کو رحمہ اللہ کہتا ہوں تو یہ وہ شخصیت ہے جن کو ایون اہل حدیث بھی رحمۃ اللہ علیہ کہنے کے لیے تیار نہیں ہے. بریلوی دیوبندیاں دی تو ماجھ انہوں نے کھولی سی نا, ہاں, بلکہ لکھاں مجھیں کھول لی ہیں انہوں نے, کیونکہ مولانا مودودی رحمہ اللہ اگرچہ یعنی دیوبند سے ان کا بلٹ اپ تھا, لیکن انہوں نے دیوبندیوں کو دیوبندی نہیں رہنے دیا, تقلید کا بندھن توڑ دیا. یعنی تقلید وہ پٹا ہوتا ہے نا, پٹا کھول دیا مجھ کھول لی نا, لاکھوں مجھے. ان کا تو غصہ جینون ہے ان کے اوپر, یعنی بریکٹس میں. اہل حدیث کو کس بات کا غصہ ہے؟ وہ ان کو غصہ ہے کہ جو انہوں نے کچھ ان کے حوالے سے چیزیں ڈسکس کر لی. تو اس لیے اگر آپ ان سے کوئی گستاخی والی بات بتا دیں کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کی شان میں کوئی گستاخی کی ہو, ایک تو وہ کہانیاں نا جو لکھی ہوئی ہوتی ہیں, جس طرح وہ کل پرسوں مجھے کوئی دکھا رہا تھا, دیوبند میں پرچہ نکلا مودودی صاحب کی تفسیر کی غلطیاں بتائیں, یہ کریں وہ کریں. سر یہ ساری کہانیاں آپ تفسیر خود پڑھیں. ایک بہت بڑی کہانی کرائی ہوئی ہے جی, مودودی صاحب قرآن پاک میں تفسیر تفہیم القرآن میں جگہ جگہ لکھتے ہیں میں کہتا ہوں. کہتے ہیں دیکھو جی, یہ کہتے ہیں میں کہتا ہوں, پرانے بزرگوں کو نہیں مانتے. سر وہ 15-20 صفحوں کی بحث کرتے ہیں جہاں پہ فقہی اختلافات ہیں. اس میں وہ لکھتے ہیں اس میں امام مالک کی یہ رائے ہے, امام شافعی کی یہ رائے ہے, امام حنیفہ کی یہ رائے ہے, امام بخاری کی یہ رائے ہے, اور اہل تشیع کے ہاں یہ پایا جاتا ہے, اہل سنت کے ہاں یہ پایا جاتا ہے. کرتے 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 اینڈ پہ وہ لکھتا ہے میں یہ کہتا ہوں کہ اس مسئلے میں امام شافعی کی رائے مضبوط ہے. وہ یہ نہیں کہتے میں یہ کہتا ہوں کہ میری رائے, یہ نکالیں تفہیم القرآن سے. تو سر یہ تو آپ ہم سب کر رہے ہیں. اگر 5 باتیں 6 باتیں آپ کے سامنے ہیں اور 5 اور 6 بزرگوں سے آ رہی ہوں, ان میں سے آپ کسی ایک بزرگ کی بات کو کہیں گے قرآن و حدیث کے زیادہ قریب ہے, تو اس میں وہ آپ یہ کہہ رہے ہوں کہ میں یہ کہتا ہوں. جس طرح میرے بھی ایک ویڈیو ریکارڈڈ ہے کہ میرے نزدیک عورت کو ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا, اس مسئلے میں امام حنیفہ کی رائے صحیح ہے, امام شافعی کی غلط ہے, کلپ چڑھا ہوا ہے. اور باقی کئی ایشوز کے اوپر میں امام حنیفہ کی رائے کو غلط مانتا ہوں, امام شافعی کی رائے کو صحیح مانتا ہوں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ میں اپنی رائے دے رہا ہوں, میں ان اماموں میں سے کسی ایک کی رائے کو بہتر سمجھ رہا ہوں. تو مودودی صاحب اینڈ پہ جب انالیسس کر کے کہتے ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ اس مسئلے میں یہ رائے درست ہے, وہ نئی رائے لے آتے ہیں تو آپ نکالیں. اگر وہ پرانے بزرگوں کی رائے میں سے کرتے ہیں تو ان پرانوں کے میں آپ کو نظر نہیں آ رہے, جن کی بنیاد پہ وہ میں کر رہے ہیں, اور اس کا میں آپ کو نظر آ رہا ہے. یہ کہانیاں کراتے ہیں صرف جی, ان کو یہ پتہ نہیں ہے. مجھے تو کئی لوگ کہتے ہیں نا جی وہ جی مودودی صاحب نے تفہیم القرآن میں انبیاء کی گستاخی کرتی ہے. جی کدھر لکھی ہے؟ اے جی ہم نے سنا ہے مولانا صاحب سے, وہ جی جو بندی مولانا نے بتایا. ان کو میں پھر ان کو بتاتا ہوں کہ بھی جو بندیت تو پوری کی پوری احمد بریلوی صاحب نے 8 سے 100 سال پہلے فارغ کر دی ہوئی ہے گستاخ کہہ کے. تو دیوبندی تو خود گستاخ ڈکلیئر ہے بریلویوں کے ہاں, ان کا کسی کو گستاخ کہنا تو کریڈیبل ہی نہیں جو خود گستاخ ہو. صحیح, کیونکہ دیوبندی تو تھوڑے ہیں نا, بریلوی زیادہ ہیں. جب زیادہ کا امام کہہ دے کہ یہ تھوڑے والے گستاخ ہیں تو ان تھوڑے والوں کو اپنے سے تھوڑے والوں کو گستاخ کہنے کی اتھارٹی نہیں رہتی. سر یہ ٹھیکہ تو بریلویوں کے پاس ہے, ٹھیک ہے, اور یہ تھا, اب یہ کہیں اور ہے. کدھر ہے جو یہ کہتا ہے کہ نہ میں وابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابیں. ٹھیک ہے, ہم سب کو اس ٹیسٹ کے اوپر پیش کریں گے جس کی جو گستاخی نکلے گی مسئلہ 71B انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی 19 گستاخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ, وہ آپ دیکھ لیں. ٹھیک ہو گیا جی. اگلا سوال یہ کہ آپ بعض اوقات اپنے دل کا غبار نکالنے کے لیے خام خواہ بزرگوں کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں. مثال کے طور پہ بول ٹی وی سے متعلق پروگرام میں کشف الموجوب میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے خواب کے متعلق آپ نے تنقید کی. اگر کسی لڑکی کے خواب میں شاہ رخ خان آ جائے تو اس میں اس لڑکی کا کیا قصور ہے؟ دوسری طرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پراگندہ حالت میں دیکھنے والا کربلا سے متعلق خواب آپ خود بھی بیان کرتے ہیں, تو کیا یہ گستاخی نہیں؟ میرے بھائی زمین آسمان کا فرق ہے دونوں چیزوں میں. پہلی بات یہ ہے کہ ہم نے کب کہا کہ جی کسی لڑکی کے خواب میں شاہ رخ خان آ جائے تو اس پہ کوئی شرعی گرفت ہے, ٹھیک ہے. لیکن اگر شاہ رخ خان آ جائے اور وہ اپنا فیس بک کے اوپر یہ لگا دے, شاہ رخ خان کی تصویر ساتھ لگا دے اور فخریہ بتاتی پھرے, پھر تو لوگ اس کو ملامت کریں گے نا کہ ایک تم نے غلط چیز دیکھی اور اس کو پھر ہائی لائٹ کر رہے ہو اس طریقے سے. جی ٹھیک ہے, وہ کوئی اس کو اپریشیٹ کرے گا؟ پھر اس کو سر شیطانی خواب ڈکلیئر کیا جائے گا نا, رحمانی خواب تو نہیں ڈکلیئر کیا جائے گا. امام حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں جو کشف الموجوب میں خواب ہے وہ شیطانی خواب ہے, وہ اللہ نے تو دکھایا ہی نہیں ہے. ایک شیطانی خواب کو بیان کرنا اور اپنی فضیلت اسے ثابت کرنا اپنے بزرگ کی, یہ ہے اصل میں شیطنت.
وہ خواب کیا جی کشر مجوب میں امام حنیفہ رحمہ اللہ کے چیپٹر میں لکھا ہے کہ امام حنیفہ رحمہ اللہ نے خواب میں دیکھا کہ وہ قبر رسول میں اترے، نبی علیہ السلام کی قبر سے ہڈیاں الگ الگ کر رہے ہیں، استغفر اللہ واتوب الیہ من کل ذنب واتوب الیہ، ایک ہڈی کو دوسری سے جدا کر رہے ہیں۔ تو اٹھے، ڈر گئے، ابن سیرین اپنے دوست سے مشورہ کیا، انہوں نے کہا اس خواب میں تو بڑی بشارت ہے، آپ نبی علیہ السلام کی سنتوں کی حفاظت کریں گے۔ اس پہ میں نے اعتراض کیا تھا کہ یہ خواب امام حنیفہ نے نہیں دیکھا، اگر یہ دیکھا بھی تھا تو یہ شیطانی خواب ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی تنقیص کبھی خواب میں نہیں کروا سکتا۔ بالکل ہمارا اجماعی عقیدہ ہے کہ نبیوں کی قبروں میں جسم سلامت ہے۔ ابو داؤد، ابن ماجہ، نسائی میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے مٹی کے لیے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے، ٹھیک ہے۔ حیات النبی کا عقیدہ تو ہے نا، برزخی ہے لیکن جسم اپنی جگہ سلامت ہے، وہ جنتی زندگی ہے لیکن جسم سلامت ہے۔ بلکہ صحیح بخاری میں حضرت عمر کا پاؤں بھی تقریباً 70 ایئرس کے بعد نکل آیا تھا حجرہ عائشہ کی دیوار گرنے سے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کا گستاخانہ خواب اللہ تعالیٰ تو نہیں دکھا سکتا۔ آپ نے خواب گھڑنا تھا، ہم آپ کو گھڑنے کا طریقہ بتا دیتے ہیں، سر ہم انجینئرنگ کر سکتے ہیں۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ امام حنیفہ نے خواب میں دیکھا کہ نبی علیہ السلام کے برتن جمع فرما رہے ہیں، آپ کا آسا مبارک جمع فرما رہے ہیں، آپ کے کپڑے جمع فرما رہے ہیں، اور اس کی تعبیر آپ یہ کر دیتے کہ وہ نبی علیہ السلام کی سنتیں جمع کریں گے، ٹھیک ہے۔ یہ اتنا گستاخانہ خواب آپ بیان کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ جب آپ بیان کریں گے تو ہم غبار نہیں نکال رہے، سر ہم اپنے ایمان کا اظہار کر رہے ہیں۔ غبار تو آپ کے بزرگ دین کے اوپر ڈال کے گئے ہیں، اور جو آج تک کشر مجوب چھاپ رہے ہیں، ہم نہیں کہتے بابے نے لکھا ہوگا، لیکن چھاپنے والے کو تو کہیں گے بابے نے لکھا یا نہیں لکھا، تم تو لکھنا بند کرو۔ رہا وہ جو مسند احمد سے خواب انہوں نے اس کے ساتھ جوڑا ہے، دیکھیں نا بابوں کا دفاع اپنے بابے سارے بھن جی چنگے لگتے ہیں نا، ٹھیک ہے نا، اسلامی سے بہن کا ہی سوال ہے نا۔ تسی بھی تو اپنے بابے کا دفاع کس طرح کیتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی حدیث کے ساتھ، وہ حدیث ہے مسند احمد میں صحیح سند کے ساتھ کہ نبی علیہ السلام کی وفات کے 50 سال کے بعد، یہ میں نے کربلا والے ریسرچ پیپر میں بھی ڈالی ہے، عبداللہ ابن عباس نے ایک دوپہر کے وقت خواب دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم پہ گرد ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، پرانگدہ حالت ہے۔ پرانگدہ کا مطلب ہوتا ہے ڈسٹ پڑی ہوئی، پریشان، اور نہ کو مطلب کاٹ لینا، ٹھیک ہے۔ سوچتا جو شستہ اردو ہے وہ بھی سیکھے۔ اور آپ کے ہاتھ میں خون کی شیشی ہے، اور ابن عباس کہتے ہیں میرے ماں باپ آپ پہ قربان، آپ کی کیا حالت ہے؟ تو فرمایا کہ میں صبح سے حسین اس کے ساتھیوں کا خون جمع کر رہا ہوں کربلا میں۔ وہ گھبرا کے اٹھے، انہوں نے وہ دن اور تاریخ 10 محرم 61 ہجری کی نوٹ کر لی، اور ظاہر اس وقت کوئی کیبل نیٹ ورک یا انٹرنیٹ تو نہیں تھا۔ کئی ہفتوں کے بعد خبر پہنچی کہ اسی دن نبی علیہ السلام نے جو خواب میں نظر آئے تھے ابن عباس کو، سیدنا حسین کو ان کے ساتھیوں سمیت شہید کیا گیا تھا، اعوذ باللہ تعالیٰ۔ تو اس خواب میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ خواب میں گستاخی، اس میں کوئی گستاخی نہیں ہوئی ہے سر، اس طرح کی تو باتیں بخاری مسلم میں موجود ہیں۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک کپڑے نہیں دھوئے جاتے تھے؟ بخاری مسلم میں موجود ہیں۔ اما عائشہ کہتی ہیں بعض اوقات نبی علیہ السلام کے کپڑوں پہ منی لگ جاتی تھی تو میں اس منی کو دھو دیتی تھی، اور گیلی حالت میں وہ چادر اوڑھ کے نبی علیہ السلام مسجد میں جایا کرتے تھے۔ وہ یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ اگر آپ یعنی منی وغیرہ دھو دیں کپڑے سے تو اس کے بعد اس کا خشک ہونا اس کے پاک ہونے کے لیے شرط نہیں ہے، گیلی حالت میں ہی پاک تصور کیا جائے گا۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو کیا یہ سیدہ عائشہ نے کوئی توہین کر دیا؟ یہ تو ایک نیچرل پروسیس ہے جو بیان کیا ہے، تو یہ گندگی دور کی نا۔ اسی طریقے سے نبی علیہ السلام کے بارے میں بخاری مسلم میں آتا ہے کہ جب آپ غزوہ خیبر سے واپس آ رہے تھے تو آپ کی عادت تھی جب مدینہ شریف کی طرف آتا تھا آپ اپنی سواری تیز دوڑاتے تھے، وہ تیز دوڑائی تو وہ ٹھوکر کھا گئی، نبی علیہ السلام سیدہ صفیہ سمیت گر گئے، کپڑے وغیرہ جھاڑے، مٹی میں گرے، پھر دوبارہ سے سوار ہوئے۔ اب مٹی تو نبی علیہ السلام کے جسم مبارک پہ اس وقت بھی لگی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کے بال بکھرے ہونا یعنی آپ کی پریشانی کی علامت تھی، کسی کے بال بکھرے ہونا اس کی کوئی گستاخی تو نہیں ہے نا، یا اس کے جسم میں مٹی لگانا اس کی گستاخی تو نہیں، وہ تو عام حالت میں بھی ہو جایا کرتا تھا۔ لیکن نبی علیہ السلام کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ ان کی ہڈیاں قبر سے سمیٹ رہے ہیں، اور اس میں الفاظ ہیں ایک کو ایک سے الگ کر رہے ہیں، اور یہی واقعہ جو ہے تذکرۃ الاولیاء میں فرید الدین عطار نے نقل کیا، وہاں جو ترجمہ کرنے والے نے نا ایڈی اوکھی اردو لائی، استخوان مبارک سمیٹ رہے ہیں۔ استخوانی نظام ہوتا ہے نا یہ عربی میں کہتے ہیں ڈھانچے کو، انہوں نے کہا میں ہڈیاں لکھا ہے کتنے میرے ہی نہ کوئی کاٹ دے، سر تھوڑا نے وہ کرن گے ان لوگ اللہ دے فضل نال۔ اور مجھے ایک بھائی بتا رہے کہ وہ نا کہیں وہ یہ کشر مجوب والا جو مزار ہے نا لاہور میں،
وہاں وہ کشر مجوب دیکھنے کے لیے کہیں چلے گئے. اچھا. انہوں نے کہا کہ انہوں نے ویڈیو دیکھی تھی نا, انہوں نے کہا میں ذرا کراس ریفرنس چیک کروں کہ واقعی کشر مجوب میں لکھا ہوا ہے, یعنی یہ جو علی بھائی بیان کر رہے ہیں, اور بھی کافی کچھ لکھا ہوا ہے مسئلہ 71B میں. وہ کہتے ہیں نہیں میں گیا ادھر کئی ایک ترجمے کشر مجوب کے پڑے ہوئے تھے, میں ایک کو کھول رہا ہوں, دوسرے کو کھول رہا ہوں, تیسرے کو کھول رہا ہوں. وہ دکاندار کہتے ہیں سر کی مسئلہ ہے تمہیں کی دیکھ رہے ہو؟ وہ کہتا ہے یار وہ میں نا ایک حوالہ کشر مجوب میں دیکھ رہا ہوں. وہ کہہ رہا کدھر انجینئر تو نہیں سنیا تم؟ سر انجینئر صاحب کے دنیا پہ چھوڑے جانے کے بعد اب دکاندار بھی ایجوکیٹ ہے. وہ کہتے ہیں ہاں یار وہ تو باقی وہ ویڈیو وچ انہیں حوالہ بیان کیتا ہے, تو تو بیچ رہے کیوں ہوں تک کشر مجوب؟ پھر تمہیں نہیں پتا, اتنے ڈرے ہوئے, لیکن بیچنا نہیں بند کر رہے سر, کہانیاں چل رہی ہیں, ایک ٹکٹ میں کئی مزے چل رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو سر اب جو کچھ اس میڈیا کی برکت سے اور ہماری ویڈیوز کی برکت سے اب تو کوئی بندہ کہہ ہی نہیں سکتا سر کہ منو پتہ نہیں چلے گا سر, یہ تو کوئی نہیں کہہ سکتا. انشاءاللہ تعالیٰ تو ہم توڑ پہنچا کے آواں گے. یعنی میں چاہتا ہوں کہ وہ جو قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے نا جو ہلاک ہو دلیل سے ہلاک ہو سورۃ الانفال میں, اور جو زندہ رہے پھر وہ دلیل کے ساتھ زندہ رہے. پارہ نمبر 10 کے پہلے صفحے پہ یہ آیت آتی ہے. ہم بھی چاہتے ہیں کہ آپ ہلاک ہوں تو صحیح طریقے سے ہلاک ہوں, کیونکہ گستاخوں سے تو ہم چاہتے ہیں وہ ہلاک ہوں اگر وہ ہدایت قبول نہیں کرنا چاہتے ہیں. اگر کر لیں تو ہمارے بھائی ہیں, چاہے فتح مکہ پہ ہی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے, ہمارے بھائی ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ بے شک اب مسلمان ہو جائیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم نہیں کہیں گے آپ نے کشر مجوب پہلے کیوں چھاپی تھی, آپ پہلے یوں کہتے تھے, سر ہم آپ کو اپنے سینے سے لگا لیں گے. یہ نہیں کہیں گے کہ ہم سینئر مسلمان ہیں آپ جونیئر مسلمان ہیں, ٹھیک ہے, ہم یہ بھی نہیں کہیں گے. ٹھیک ہو گیا جی. اگلا سوال ہے کہ آپ نے مفتی احمد یار خان نعیمی کے شعر سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں کا خوب بینڈ بجایا. حالانکہ یہ شعر تو انہوں نے اہل حدیث کو پھکی کے طور پہ دیا تھا, اور بریلوی کسی بھی میلاد نہ منانے والے کو گناہ گار نہیں سمجھتے, بلکہ محفل میلاد تو صرف نفلی عبادت جانتے ہیں. آئے صدقے مر نہ جاتا اگر تیرا یقین ہوتا کہ اتنا سادہ معاملہ یہ, ٹھیک ہے, کہ وہ ماشاءاللہ کہتے ہیں کہ جی جو میلاد منا لے وہ ٹھیک ہے, جو نہیں مناتا وہ بھی ہمارا بھائی ہے. یہ کیڑا بریلوی ہے جی؟ یہ کون سا بریلوی عالم ہے جس نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ دیوبند اور اہل حدیث ہمارے بھائی ہیں, میلاد نہ منا کے بھی بھائی ہیں؟ اتنا سادہ مسئلہ نہیں سر, ہمیں نہیں وہ کہانی کرا سکتا, ہمیں پتہ ہے ہم کیا تھے. اسی لیے میں کہتا ہوں وہ علماء جنہوں نے دوسرے مکاتب فکر کو پریکٹس نہیں نہ کیا, وہ ان کی کتابیں پڑھ کے ان کی غلاظت کو کبھی جج نہیں کر سکتے, یا ان کی پازیٹیونیس کو نہیں جج کر سکتے. یعنی ایک اہل حدیث کے میں 1000 بریلویوں کی کتابیں پڑھ لوں لیکن میں بریلویت کے کلچر کو سمجھ لوں نہیں سر, جب تک وہ بریلوی نہیں رہا وہ ان کے کلچر کو نہیں سمجھ سکتا. کیونکہ جب بندہ اس کلچر میں رہتا ہے نا پھر اس کے پازیٹیو اور نیگیٹو پتہ چلتا ہے. ایک وہ چہرہ ہوتا ہے جو انہوں نے سامنے عوام کے لیے رکھا ہوتا ہے. آج تک آپ نے کسی رافضی کو سنا ہے کہ محرم میں آ کے وہ صحابہ کرام کے اوپر تبرہ کر دے ٹی وی چینل کے اوپر بیٹھ کے؟ لیکن اسی کو آپ نجی مجلس میں سنیں گے تبرہ کرے گا, کرے گا نا. اسی طریقے سے آج تک آپ نے یعنی کسی دیوبندی کو سنا ہے کہ وہ یا بریلوی کو وہ علن آ کے ٹی وی پہ کہہ دے شیعہ کافر ہے, لیکن اسی کے جمعے کی تقریر سن لے تو وہ نعرے لگوائے گا, اس کے ٹائلٹ میں بھی لکھا ہوا ہوگا. سر ان کے دو چہرے ہوتے ہیں, ایک وہ چہرہ جو انہوں نے پازیٹیو چہرہ پبلک کے سامنے ٹی وی پہ دکھانا ہوتا ہے, ایک وہ چہرہ ہے جو انہوں نے اپنی عوام کو اپنے ساتھ جوڑ کے رکھنے کے لیے, کھونٹی سے باندھنے کے لیے رکھا ہوتا ہے, کہانیوں والا. یہ دو چہرے ان کے ہوتے ہیں. تو یہ اس طرح اتنا سادہ معاملہ نہیں. کیا سوال کیا تھا وہ؟ سوال یہ کہ میلاد نہ منانے والے, ہاں میلاد نہ منانے والے. تو سر یہ سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں, یہ ابلیس تو بہت چھوٹا ورڈ ہے, یہ تو اس سے بھی بڑی بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نجدی گستاخ واجب القتل گستاخ رسول ہے, وہ تو بہت آگے تک جاتے ہیں. اور یہ انہوں نے پھکی کے طور پہ نہیں کہا ہوا, انہوں نے اپنے عقیدے کا اظہار کیا ہوا ہے. پھکی تو وہ ہے جو ہم نے دی ہے سر, جو آج تک لوگوں کو ہضم نہیں ہو رہی ہے, جس کے آدھے کلپ بھی لوگوں نے کاٹ کے لگا کے. اور کیا میں نے ان کو کہا تھا مجھے بتائیں کہ آپ کہتے ہیں آپ نبی علیہ السلام کی محبت میں جو مرضی کریں, عشق اور جنگ میں سب کچھ جائز ہے, یہی کہتے ہیں نا. تو میں نے ان کو کہا تھا ٹھیک ہے, پھر سیدنا علی کے بارے میں تو صحیح مسلم میں حدیث ہے 240 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق, علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن, علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. اور ترمذی میں حدیث ہے حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں. مسند احمد میں حدیث ہے حسن حسین میرے دو پھول ہیں دنیا میں, اللہ میں ان سے محبت رکھتا ہوں تو ان سے محبت رکھ, جو اس سے دشمنی رکھتے ہیں تو بھی ان سے دشمنی رکھ. تو سر پھر اگر 10 محرم کے اوپر کوئی سیدنا حسین کی شان میں ماتم کر لیتا ہے
تو آپ کہتے ہیں جی یہ تو غلط ہو رہا ہے، چلیں آپ ماتم نہ کریں، ہم بھی کہتے ہیں ماتم غلط ہے، آپ ایک میلاد کے ساتھ 10 محرم کا جلوس بھی شروع کر دیں. تو میں نے پھکی کے طور پہ کہا تھا 10 محرم کا جلوس تو آپ نہیں کرتے نا، وہ کہتے ہیں یہ طریقہ ثابت نہیں، تو آپ جو کچھ کر رہے ہیں وہ ثابت ہے. چلیں نفل سمجھ کے ہی نکال لیا کریں محرم میں، نفلی عبادت سمجھ کے، مباح سمجھ کے، مستحب سمجھ کے. یہ اتنی کہانیاں نہ کرائیں، اتنا سادہ چہرہ نہیں ہے. ہم بالکل ان کی نجی محفلوں میں بھی بیٹھتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ ان کے اندر کے چہرے کیا ہیں اور یہ اصل میں ان کے اندر کیا معاملات چل رہے ہوتے ہیں. یہ اتنا سادہ معاملہ نہیں ہے. اگر کوئی کہتا ہے تو میں نے تو کئی بار اناؤنسمنٹ کی، سر میرا تو بھی تکفیر کے اوپر ایک کلپ بھی بڑا وائرل ہوا ہے جس میں میں نے کہا ہے کہ مجھے بریلویوں کا سب سے بڑا عالم کنسنسس کے ساتھ یہ لکھ دے کہ دیوبندی اہل حدیث شیعہ اگرچہ تینوں گمراہ ہیں، دوزخی ہیں، بدعتی ہیں، لیکن ایک نہ ایک دن دوزخ سے نکال کے جنت تک پہنچ ہی جائیں گے کیونکہ کلمہ تو پڑھا ہی ہے، مسلمان تو ہیں. یہ کوئی بریلوی لکھ کے دے گا تو اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ کافر سمجھتے ہیں ان کو، لیکن پبلک کے ڈر کی وجہ سے اور گورنمنٹ کے ڈر کی وجہ سے نہیں کہتا. کوئی دیوبندی بڑا عالم طارق جمیل صاحب نہیں، اس کو تو آپ نے نکال دیا. آپ کے جو بڑے بڑے علماء ہیں واقع المدارس والے، واقع المدارس نکال کے دے نا فتویٰ کہ بریلوی جتنے بھی ہیں اگرچہ گمراہ ہیں لیکن ایک نہ ایک دن جنت میں پہنچ جائیں گے. یہ کر کے دیں، اہل حدیث کر کے دیں گے. لال رومال والا کوئی دے گا فتویٰ لکھ کے؟ ہاں شیعہ لکھ دیں گے آپ کو. ان میں اتنی ٹالرنس ہے. اس لیے آپ دیکھیں انہی کی جماعتیں اتحاد بین المسلمین اور یہ وہ بالکل آپ کو لکھ کے بھی دیں گے. لکھے گا انہوں نے تو اوپنلی یہ بات کی ہوئی ہے کہ ہم اہل سنت کو گمراہ سمجھتے ہیں لیکن عقیدہ امامت کے انکار کی وجہ سے یہ نہیں ہم کہتے وہ کافر ہیں، مسلمان ہیں. اس لیے تو سر شیعہ امام کعبہ کے پیچھے نماز بھی پڑھتے ہیں، بریلوی تو نہیں پڑھتے. دیوبندی بھی باقی نمازیں پڑھ لیتے ہیں، وطر نہیں پڑھتے. اور ان میں بھی جو کٹر ہیں وہ کہتے ہیں نہیں یہ نجدی ہیں، نہیں پڑھیں گے. تو اتنی ٹالرنس آپ پیدا کریں. اس لیے میں نے پچھلے کلپ میں بھی شیعہ کو بیچ میں اس حوالے سے ٹارگٹ نہیں کیا تھا. ظاہر ہم پھر انصاف سے ہٹ جائیں گے نا. اگرچہ میں اہل سنت کا پلیٹ فارم یوز کر رہا ہوں لیکن یہ میں اس دشمنی میں نہیں جا سکتا کہ میں ان کے اندر یہ حوصلہ ہے کہ وہ کہتے ہیں سنی بھی جنت میں جائیں گے اگر ان میں بغض اہل بیت نہ ہوا اور یہ معاملات نہ ہوئے. وہ کہتے ہیں ہمارے والے عقیدے وہ نہ بھی رکھیں، ان اماموں کو معصوم نہ بھی مانیں، ان اماموں کو منصوص من اللہ نہ بھی مانیں، تب بھی وہ جنت میں چلے جائیں گے. یہ ان کی ایک غلطی ہے جو درگزر ہو سکتی ہے، ناقابل معافی جرم نہیں ہے. لیکن یہ حوصلہ اور کسی کے اندر نہیں ہے، نہ بریلویوں میں نہ جو آئے تھے آپ سے ملاقات نہیں کرائی شیعہ نے. یہ آپ نے لکھوانا ہے سر، میں نہیں لکھوا کے دیتا. آپ کسی بھی شیعہ مدرسے میں چلے جائیں وہ آپ کو لکھ دیں گے، لیکن آپ بھی ذرا لکھوا کے ہمیں دینا. ہم تو نہیں لکھوانے کے لیے جاتے کیونکہ ہمیں تو ڈر لگتا ہے کہ اکرام مسلم ہی نہ کر دیں. ٹھیک ہو گیا جی. اگلا سوال ہے کہ آپ نے برصغیر پاک و ہند میں بسنے والے بزرگوں کے گستاخانہ کارناموں کا تو خوب ذکر کیا، لیکن دوسری طرف محمد بن عبد الوہاب نجدی جس نے اہل سنت کا قتل عام کیا اور ان کی عورتوں کو لونڈیا بنایا، اہل حدیث کی طرح مجدد مانتے ہیں. کیا آپ کو ان کی غلطیاں نظر نہیں آتی جیسا کہ حجاج ابن یوسف کی غلطیاں نظر آتی ہیں؟ اگر آپ اس طرح کی جانبداری کا مظاہرہ کریں گے تو لوگ آپ کو اہل حدیث کا نمائندہ سمجھیں گے اور شاید مسترد بھی کر دیں گے. یہ آخری بات کا پہلے میں جواب دیتا ہوں. سر مجھے نہیں سمجھیں گے. سر اس کا ہے کہ مجھے آپ کسی دنیا کے ایک اہل حدیث عالم سے لکھوا دیں کہ میں اہل حدیث کا نمائندہ ہوں. وہ تو کہتے ہیں ہمارے اوپر سب سے بڑی بلائی یہ چھوڑ دی ہے اللہ نے. ٹھیک ہے، اس لیے اس کی تو اب ٹینشن کوئی نہیں ہے کیونکہ اتنے سرٹیفکیٹ گمراہی کے اہل حدیث علماء نے نکال دیے ہیں کہ اس کے بعد مجھے اس چیز کا تو خطرہ نہیں ہے. آپ کی بدگمانی ہے بالکل. یہ اس خطرے کو تو آپ کے اس کی تو جس طرح وہ کہتے ہیں نا اس کو جنت کی خوشبو بھی 40 سال سے نہیں آئے گی، اس کی تو آپ کو بدبو بھی نہیں آئے گی. ٹھیک ہے نا، ایسا کوئی مسئلہ نہیں. آپ پہلے سوال اس کے پہلے حصے کی طرف آئیں جو انہوں نے کیا تھا. پہلے انہوں نے یہ کیا تھا کہ محمد عبد الوہاب صاحب بات یہ ہے کہ میں نے پہلے بھی آپ سے بیان کیا کہ میں صرف ان بزرگوں کو رحمہ اللہ کہتا ہوں جن کی کوئی گستاخانہ عبارت ثابت نہ ہو. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ محمد بن عبد الوہاب صاحب نے کوئی گستاخانہ عبارت قرآن و حدیث سے ہٹ کے آپ کے ذوم میں نہیں، قرآن حدیث سے ہٹ کے انہوں نے خود سے لکھی ہے نبی الاسلام کے خلاف، آپ لیں ہم رحمۃ اللہ علیہ کہنا چھوڑ دیں گے سر؟ ہم کو مجدد کہنا چھوڑ دیں گے؟ ٹھیک ہے نا. میں مجدد ان کو اس حوالے سے کہتا ہوں کہ انہوں نے ایک تجدیدی کارنامہ کیا عرب کی سرزمین کے اندر، اور باقی اگر گستاخانہ کوئی چیز ان سے ثابت ہو جائے گی ہم ان سے مجدد بھی واپس لے لیں گے. ہم تو کو مثلا جس ٹائم چاہے مرضی سرٹیفکیٹ لے لیں کیونکہ یہ سرٹیفکیٹ تو آپ نے اللہ نے تو نہیں دیا ہوا، اگر آپ نے بھی دیا ہے. اگر احمد بریلوی کو بریلویوں نے مجدد ڈکلیئر کیا تو اللہ نے نہیں کیا، آپ نے کیا ہے. تو میں نے اگر ان کو کسی کو کر دیا تو میں تو واپس لے لوں گا نا سرٹیفکیٹ، کیونکہ وہ تو اللہ کا تو ہے نہیں. اللہ نے جس کو سرٹیفکیٹ دیا ہے وہ تو نبی علیہ السلام، صحابہ اور اہل بیت ہیں، وہ تو ہم واپس نہیں لے سکتے، نہ ہمارے واپس لینے سے واپس ہونا ہے. آپ کے بزرگوں کو آپ نے خود دیا تھا، ہم نے بھی اگر دیا تھا واپس لے لیں گے. یہ جو کچھ ہے نا یہ سارے جھوٹے الزامات ہیں
قتل عام کیا، لونڈیاں بنایا، یہ سب کچھ فقہ حنفی کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ ممنون وہاب صاحب کے بارے میں آپ انہوں نے ایک اور کتاب بھی آپ کو پتہ ہے ہیمفرے کے اطرافات بھی چھاپی ہوئی ہے، بہت مشہور کرتے ہیں ہیمفرے کے اطرافات۔ وہ کہتے ہیں یہ کوئی انگریز ایجنٹ تھا، اس نے محمد بن وہاب کے ذریعے ایک وہابی فرقہ لانچ کیا ہے۔ اچھا ان سے ذرا پوچھیں کہ محمد بن وہاب صاحب سے کئی سو سال پہلے ابن تیمیہ یہ ساری باتیں کرتا تھا، تو اس کا مطلب ابن تیمیہ کے جو نظریات تھے اگر اسی کو محمد بن وہاب صاحب لے کے چلے ہیں تو وہ تو پہلے بھی موجود تھے، اور اس سے کئی سو سال پہلے قرآن و حدیث میں وہ باتیں ساری موجود ہیں مزارات کے خلاف والی۔ تو یہ ابن عبد الوہاب صاحب نے خود تو نہیں یعنی گھڑی باتیں۔ تو ہیمفرے کے طرفات میں نا دیکھیں چور اپنی لنگوٹی چھوڑ جاتا ہے، اس کتاب میں بھی ہم نے ان کی ایک لنگوٹی پکڑ لی ہے، وہ کتاب انہوں نے ہی لکھوائی ہوئی ہے محمد وہاب صاحب کو بدنام کرنے کے لیے۔ پتہ ہے کیوں؟ اس کتاب میں سے ایک بہت بڑی ٹیکنیکل غلطی ہو گئی ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ غلطی یہ ہوئی ہے، وہ انگریز ایجنٹ کہتا ہے جی میں عراق میں ایک وہ کمپیریزن کروا رہا ہے کہ ایک حنفی عالم کتنا اچھا تھا اور ایک طرف یہ تھا شرابی اور عورتوں کا عاشق، اور یہ وہ کہانی کرائی نا، اس سے غلطی یہ ہو گئی۔ اور یہ کتاب انہوں نے یہود و نصارہ سے مل کے لکھوائی ہے، اکیلے نہیں بیٹھ کے لکھی، کیونکہ اس میں حنفیت کو ہیرو بنا کے پیش کیا گیا۔ وہ کہتے ہیں یہ رات میں حنفی عالم کو ملا، اس کا تو اوڑھنا بچھونا ہی بخاری شریف تھا۔ سر دنیا کوئی عالم دین حنفی انہا 1200 سال نہیں گزرا جدہ اوڑھنا بچھونا بخاری شریف ہو گئی، ادایا شریف، فلانا شریف، ٹمکانا شریف، بخاری شریف نال کے لینا دینا۔ وہ تو اتنے سارا چڑھتے ہیں لیکن بکواس اس لیے نہیں کرتے کہ بخاری مسلم پہ اتفاق ہے۔ وہ کہتے ہیں وہ ہر ٹائم بخاری کا درس دیتے تھے، کوئی بخاری کی حدیث آ جاتی اس پہ وہ عمل کیا کرتے تھے، ہر ٹائم وہ کرتے تھے، اور کہتے ہیں یہ اس کو ہم قرآن حدیث بھی پیش کریں گے، نہیں مانتا تھا۔ سر ایڈی بڑی کہانی تو غلطی ہوئی ہے، ایک کڈو وچوں اے تہاڈی لنگوٹی ایڈی سے چھاڑ دیتی ہے ہیمفرے کے اطرافات میں۔ سر یہ حنفی عالم کون سا دنیا میں ایسے ہے جس کا اوڑھنا بچھونا بخاری شریف ہے؟ اور یہ تو بخاری ترجمے سے نہیں پڑھنے دیتے، کسی کتاب بخاری کا کبھی درس نہیں انہوں نے دیا، کہتے ہیں بندہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ انہوں نے تو اپنی فقہ کی کتابیں رکھی ہوتی ہیں درس دینے کے لیے۔ یہ کون سا عالم دین ہے جس کا بخاری شریف اوڑھنا بچھونا تھا؟ وہ درس دیتے تھے، ہر بخاری کے مطابق چلتے تھے، بخاری کے مطابق آج نہیں کو حنفی پہ چلتا، اردو کو چلتا تھی۔ یہ ان سے غلطی ہوگی، وہ اصل میں انہوں نے سن لیا ہوگا نا اس کافر نے کہ یار وہ بخاری شریف قرآن کے بعد افضل کتاب ہے، تو اس بیچارے نے ڈال دی، وہ جعلی کتاب جو لکھی گئی نا تو اس کی طرح منسوخ کر دی۔ لیکن چور تو اپنی لنگوٹی چھوڑتا ہے، اور سر پھر ایک انجینئر اللہ نے چھوڑا ہوا ہے دنیا میں جو انجینئرنگ کر دیتا ہے، بالکل جھوٹی کتاب ہے، کوئی ان سے یہ چیزیں ثابت نہیں ہیں۔ محمد بن عبد الوہاب صاحب کی کتابیں دنیا میں موجود ہیں، آپ کتابوں کا پوسٹ مارٹم کریں۔ سر میرے بارے میں لوگ کیا کہتے ہیں؟ مجھے اہل حدیث گالیاں نکالتے ہیں علماء، اہل حدیث کی کٹر پبلک سنتی ہے، وہ اپنے علماء کے خلاف ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ وہ کہتا ہے علی تو یہ نہیں کہہ رہا، وہ تو یہ کہہ رہا تھا، آپ جھوٹا الزام لگا رہے ہیں۔ پرانے بزرگوں کے ساتھ یہ مسئلہ تھا کہ ان کی کوئی ویڈیو نہیں ہے، لہٰذا آپ ان کو جج نہیں کر سکتے، ان کے اوپر جھوٹے الزام المحند المفند میں دیوبندیوں نے بھی لگائے، اس سے پہلے جو ہے وہ ابن عابدین شامی بھی لگا گیا فتاوی شامی کے اندر، رد المختار کے اندر۔ اب آپ اس کو کاؤنٹر ویریفائی کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، محمد وہاب صاحب کی ویڈیو نہیں آپ کو ملے گی لیکن ان کی کتابیں ملیں گی نا، ان کی کتابیں دنیا میں موجود ہیں، ان کے نظریات اس میں لکھے ہوئے ہیں۔ کتاب التوحید ان کی کتاب ہے جو اکثر مشہور کیا ہے، تقویۃ الایمان اس کا ترجمہ ہے، نہیں سر وہ لادہ سے کتاب ہے، تقویۃ الایمان میں تو گستاخانہ لینگویج ہے، کتاب التوحید تو 24 کیرٹ سونا ہے، آپ پڑھ کے تو وہ دیکھیں اس میں کون سی بات قرآن و حدیث سے ہٹ کے انہوں نے لکھی ہوئی ہے۔ تو آپ علمی گرفت کریں، لوگوں کے کہنے پہ نہیں، سر لوگوں پہ کہیں گے نا تو بریلویوں کو کروڑوں دیوبندی کہتے ہیں یہ گمراہ مشرک ہیں، تو کیا میں بریلویوں کو یہ مان لوں ان کے کہنے پہ؟ اور دیوبندیوں کو کروڑوں بریلوی کہتے ہیں گستاخ رسول ہیں، تو کیا میں مان لوں؟ کیا کہیں گے بریلوی؟ نہیں جی ہماری کو گل کڈو نا جی، دیوبندی کہتے ہیں ساڑی کو گل کڈو نا جی، اس طرح تو نہیں نہ سر تسی بھی کہانیاں کرائیاں نے، یہاں تک جی محمد وہاب کہتا تھا میں جناب روزہ شریف کو گرا دوں گا۔ یہ کہاں انہوں نے لکھا ہے؟ اگر انہوں نے یہ لکھا ہے کہ یہ گنبد جو ہے خلاف سنت ہے تو وہ مسلم شریف میں لکھا ہے، تم کو یہ بھی ایجنٹ تھا یہودیوں کا نعوذ باللہ، امام مسلم جو ہے اس کے اوپر بھی کوئی کتاب بنا دو۔ نبی اسلام کی حدیث ہے، میں تمہیں منع کرتا ہوں قبروں پر عمارت بنانے سے، قبروں کو پکا کرنے سے، ان پر بیٹھنے سے۔ اس کے تحت محمد وہاب صاحب کا یہ موقف تھا کہ قبر رسول کے اوپر جو گنبد رکھا گیا ہے حجرہ عائشہ کے چھت کے اوپر، وہ گنبد تو بعد میں لا کے رکھا گیا نا، چھت تو پہلے سے موجود تھی، حجرہ عائشہ بھی موجود تھا، وہ تو نبیوں کی خصوصیت ہے، مزار نہیں بنایا گیا حضور کا، اور ترمذی میں حدیث ہے نبی وہیں جہاں اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے وہاں نبی کو موت دیتا ہے۔ میرا اس کے اوپر یوٹیوب پہ کلپ 7-8 لاکھ لوگ دیکھ چکے ہیں، آپ جا کے لکھیں سعودی مفتی کا گنبد خضرا پہ فتویٰ، اس میں میں نے پورا کچا چٹا کھولا دونوں طرف کا،
تو یہ مطلب وہ یہ کہتے تھے یہ گنبد بعد میں، یہ تو احمد بریلوی صاحب نے لکھا ہے کہ گنبد ایک فاطمی بادشاہ نے 668 ہجری میں 668 ہجری میں نبی علیہ السلام کی وفات کے 650 سال کے بعد رکھا ہے. تو وہ پہلے 650 سال کے جو مسلمان تھے کیا وہ محمد الوہاب صاحب کے ماننے والے تھے؟ حالانکہ گنبد کی ٹیکنالوجی اس سے بھی پہلے کی ہے. گنبد تو قبل از مسیح ہے ٹیکنالوجی سر. ڈوم آف دا راک صحابہ کے زمانے میں رکھا گیا نا، عبد الملک بن مروان کے دور میں. وہ جو قبۃ الصخرہ ہے، وہ جس چٹان سے نبی علیہ السلام گئے تھے معراج پہ، جو گولڈن ڈوم ہے، اتنا خوبصورت ڈوم، یہ صحابہ کرام کی زندگیوں میں عبد الملک بن مروان جب خلیفہ بنا اس نے رکھا تھا. تو وہ گنبد خضرا نہیں بنا کے رکھ سکتا تھا، ان کو پتا تھا کہ نبی علیہ السلام نے منع کیا ہے. سونے کا گنبد بنا کے رکھ دیتے سر. صحابہ کے لیے سونے کا گنبد بنانا بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا. رومن اور پرشین امپائر سر، ان کو اربوں ڈالر آج کے جزیہ ملا کرتا تھا، ان کے لیے کوئی مسئلہ تھا؟ آج بھی سعودی حکومت بنا سکتی ہے، آپ ثابت کریں. یہ کتاب و سنت سے ثابت ہے کہ نہیں؟ وہ کہتے ہیں روزہ شریف گرا دوں، اس نے کہا تھا میں گنبد ہٹا دوں گا. روزہ شریف گرانے کا کوئی سوچ سکتا ہے؟ آپ کسی کی غلطی دوسرے بندے کی زبانی نہ سنیں، اس کی اپنی کتاب سے بتائیں گے اس نے کہاں پہ یہ بات لکھی ہے. یہ جھوٹے الزامات ہیں. اگر آپ کہتے ہیں سچے ہیں، ان کی اپنی کتاب سے دکھائیں. میرے ساتھ یہ کھلواڑ اس لیے نہیں اللہ کے فضل سے کر پاتے ہیں کہ یوٹیوب حافظہ اللہ تعالی، جس نے ہماری حفاظت کا ذریعہ اللہ نے اس کو بنایا کہ ہمارے جو کچھ بھی ہم بولتے ہیں وہ پبلکلی اویلیبل ہوتا ہے. آپ کو کہانی نہیں، پرانے جو لوگ ہوتے تھے نا ان کے بارے میں آپ دیکھیں، ایک اسماء و رجال کا امام اس پہ کہتا ہے جی وہ سکہ امام ہے، دوسرا کہتا ہے وہ دجال ہے، تیسرا کہتا ہے وہ کمزور راوی ہے. آج آپ بندہ پریشان ہو جاتا ہے یار کیا کرے، یہ صحیح کہہ رہے وہ. لیکن آج جو بندے ہیں جن کی ویڈیوز بن رہی ہیں، میری وفات کے 1000 سال بعد بھی آگے کوئی کہہ دے کہ یار یہ تو بریلوی تھا، تو دنیا میری ویڈیوز دیکھ کے مان لے گی؟ یا وہ کہہ دے یہ اہل حدیث تھا؟ اس زمانے کے اہل حدیث بھی نہیں مانیں گے جو تھوڑے بہت بات جائیں گے. ویسے تو تقریباً ختم ہو گئے نا، علمی کتابی ہوتے جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. 2 فرقے تو میں ان کے موقع گئے جائے، شیعہ تے اہل حدیث ہے. باقی 2 جڑے انشاءاللہ انہیں بھی کافی سارے کام یعنی وہ ماڈریٹ ہو گئے نا. ان 2 فرقوں میں ماڈریشن آ گئی ہے دعوت کی برکت سے، ہمارے اس پلیٹ فارم کی اللہ کے فضل سے. تو باقی 2 تو ویسے ہی انشاءاللہ تعالیٰ سیدھے اتر گئے انشاءاللہ. جی اگلا سوال ہے کہ سیدنا امام حسن حسین علیہ السلام کا واقعہ مشہور ہے کہ انہوں نے ایک بزرگ کی غلطی نکالنے کی بجائے صحیح وضو کر کے ان کو دکھایا تھا. تو آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ مثبت انداز میں غلطی ہائی لائٹ کر دیا کریں، ورنہ سامنے والا ضد پر اڑ کر غلطی کا دفاع کرنے لگ جاتا ہے. تو آپ الزامی جوابات اور پھکیاں کیوں دیتے ہیں؟ سیدھی سیدھی بات کریں. اور بس سیدھی بات کرنے سے اگر دنیا میں کوئی چینج آئی ہوتی جس کو آپ سیدھی بات کہتے ہیں تو آ گئی ہوتی. سیدھی بات کرنا نہ قرآن کا سٹائل ہے نہ احادیث کا سٹائل ہے. اسلام 2 چیزوں کا مجموعہ ہے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر. آپ نے نیکی کا حکم بھی دینا ہے اور برائی سے روکنا بھی ہے. جب آپ نے لوگوں کو یہ ترغیب دلانی ہے نا کہ قبروں پہ جاؤ تاکہ آخرت کی یاد آئے، یہ چاہ رہے ہیں بس اتنی سیدھی بات کرو. اس کے بعد ہم نے یہ بھی کہنا ہے کہ قبروں پہ مزار نہیں بننے چاہیے، قبر والوں سے مانگنا نہیں چاہیے، اللہ دیتا ہے ان سے نہ مانگو. یہ کہتے ہیں ٹیڑھی بات ہو گئی ہے. حالانکہ یہ ٹیڑھی بات نہیں ہوتی، یہ عقیدے کی اصلاح ہوتی ہے، یہ بیلنس ہے. یار پرندے کے 2 پر ہیں نا، اللہ نے ہر چیز جوڑوں کی شکل میں بنائی ہے. صرف علم کوئی چیز ہے اگر کوئی عمل نہ کرے، علم و عمل، اور اگر کوئی صرف عمل کرتا رہے اور وہ علم نہ حاصل کرے کہ میں نے کون سا عمل کس طریقے سے، نماز کس طریقے سے پڑھنی ہے، ادھر ہاتھ باندھ لے پیچھے باندھ لے شروع کر دے، علم و عمل جوڑا، ٹھیک ہو گیا. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے مرد و عورت جوڑا بنائے ہیں، ٹھیک ہو گیا. امر بالمعروف و نہی عن المنکر جوڑا ہے، یہ بھی جوڑا ہے نا، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز جوڑوں کی شکل میں بنائی ہے. یہ ہو نہیں سکتا مثبت انداز میں. اور میں الحمدللہ مثبت انداز میں بڑا یہ الزامی جواب جو پھکی والے ہیں نا، یہ میں اس سے بہتر کوئی طریقہ اس لیے نہیں ہے کہ یہ وہ طریقہ ہے جو وہ ماننے کے لیے تیار ہے. مجھے آپ بتائیں کہ ایک بریلوی کو آپ کیا وہ بات آسانی سے منوائیں گے جو اس کے مسلک کے خلاف ہے، یا وہ بات آسانی سے منوائیں گے جو اس کے مسلک کے حق میں؟ حق میں. تو میں یہی کرتا ہوں. بریلویوں کا مسلک یہ ہے کہ گستاخ رسول نہیں ہونا چاہیے بندے کو. جی کیا دیوبندیوں نے یہ راگ لاپا ہے کبھی؟ گستاخ 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 گستاخ، یہ نعرے کا ٹھیکہ کس کے پاس ہے؟
تو ہم بریلوی سے کہتے ہیں سر ہم آپ کو مثبت سمجھاتے ہیں, آپ نے کہا نا کہ گستاخ نہیں ہونا چاہیے, تو ہم کہتے ہیں ہاں بالکل نہیں ہونا چاہیے. تو ہم کہتے ہیں بتائیں, وہ کہتے ہیں دیکھیں اشرف علی رسول اللہ لکھا ہوا ہے, ہم کہتے ہیں چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے. نام ہے بابی, نام ہے بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. اس سے زیادہ مثبت انداز کوئی ہو سکتا ہے کہ جو ڈاکٹرائن آپ خود مانے ہوئے ہیں کہ اشرف علی رسول اللہ پڑھوانا غلط ہے, اب اشرف کی جگہ ہم نے چشتی لگا دیے. ہم کہتے ہیں سمجھ نہیں آ رہی, سر سمجھ آ رہی ہے تو ٹھیک ہے, وہاں تم تعلمون, تم جانتے تو ہو. یہی کام ہم نے کیا ہے دیوبندیوں کے ساتھ. وہ کہتے ہیں نہیں دیکھیں نہیں قبروں سے ہی مانگنا چاہیے, بریلوی مشرک ہے قبروں سے مانگتے ہیں. ہم کہتے ہیں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. ہم نے ایک پمفلٹ لکھ دیا قبروں سے فیض کے عقیدے کا تحقیقی جائزہ, جس میں ہم نے اشرف تھانوی صاحب باقی بزرگوں کا لکھا, وہ قبروں سے مانگا کرتے تھے. تو جب ہم نے کہا آپ خود کہہ رہے ہیں قبروں سے مانگنا حرام ہے اور شرک ہے, یہ بات تو ہم مانے ہوئے نا, اب ہم آپ کے بزرگوں کا آپ کو دکھا رہے ہیں, تو یہ مثبت انداز ہے نا سر, تو مان لو ٹھیک ہو گیا. جی شیعہ آتے ہیں میرے پاس, کیا مسئلہ ہے جی؟ ہم کہتے ہیں یار معاویہ کے شیعہ بننا چھوڑ دو. اب یہ وہ بات ہے جو شیعہ ماننے کے لیے تیار ہے. شیعہ کو اگر آپ کہتے ہیں آپ معاویہ کے شیعہ ہیں تو وہ مانیں گے کبھی نہیں, وہ کہتے ہیں ہم علی کے شیعہ ہیں. میرے پاس جب آتے ہیں میں کہتا ہوں میں علی کا شیعہ ہوں, تو معاویہ کے شیعہ, وہ کہتے ہیں نہیں استغفر اللہ کیوں. میں کہتا ہوں بتاؤ کہ ممبروں پر حضرت علی پہ سب و شتم کرنا کس کا طریقہ ہے؟ کہتے ہیں معاویہ کا. تو میں نے کہا تم ابو بکر عمر پہ جو لعنت کر رہے ہو نعوذ باللہ, یہ معاویہ کے طریقے پہ چل رہے ہو یا علی کے طریقے پہ؟ نال ٹھوس ہو جاتے ہیں, کیونکہ میں اسی اصول اور مبادی پہ الزامی جواب پھکی جواب دے. یہ سب سے آسان طریقہ ہوتا ہے کسی کو منوانے کا, اس کو کہا جاتا ہے پلوان اپنے زور پہ گرتا ہے. سر پرانے سارے پلوان آج دے سارے پلوان این انگلی اشارے نال چھوڑ دیتے رہے. کیوں؟ وہ آپ پتا بیریئر ہوتا ہے نا, بیریئر انگلی کے اشارے سے اٹھ جاتا ہے, حالانکہ کتنا وزنی ہوتا ہے. ایڈا بڑا پیچھے وٹا رکھا ہوتا انہوں نے, وہ پیچھے پتھر ہوتا ہے نا اس کے ایج کے اوپر. بیریئر جب ایسے ہوتا ہے نا, ادھر انہوں نے بہت وزن رکھا ہوتا ہے, بس تھوڑا سا وزن اس طرف کا کام ہوتا ہے, آپ انگلی بھی لگائیں نا تو اس پتھر کی وجہ سے ایسے اٹھ جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ انہوں نے جو ادھر پتھر رکھے ہوئے تھے نا اپنے گستاخی کا پتھر مارنے کے لیے, کسی کو مشرک کا پتھر, ہم نے کہا ٹھیک ہے گستاخی والا پتھر لیں گے. ہم نے ذرا سی انگلی کرائی نا, اشرف علی رسول یہاں تھا اشرف علی رسول اللہ لکھا, ہم نے چشتی رسول اللہ کیا ہوا ایسے کھڑا ہو گیا. اب وہ جب کھڑا ہوا ہے جناب پریشان ہے, کھلو کیوں گیا ہے, باہو یہ باہو, یہ نہیں سر پہننا ہو, یہ نہیں سر پہننا, یہ کھلو گئی یہ شے ہے, یہ تہاڈی پبلک اپنی تہاڈے خلاف کھلو چکی ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ اصول اور مبادی پہ وہ پہلوان کو اس کے زور کے اوپر گرا دیا. کیوں گرایا؟ نام ہے بابی, نام ہے بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. نہ ہم بابوں کا دفاع کرنے والے بابی ہیں اور نہ ہم سو کارڈ وابی ہیں, ہم علمی کتابی مسلم ہیں. اس سے کوئی پازیٹیو انداز نہیں ہے. جس طرح یہ انکل جی اس دن مجھے کہہ رہے تھے جی آپ کا انداز سخت ہے, میں نے ان کو چیلنج کیا, انہوں نے مان لیا کہ مجھ سے زیادہ نرم بندے اس وقت کوئی نہیں ہے. کیونکہ جتنے علماء جب دوسرے فرقوں کے خلاف بولتے ہیں سر ان کو دوزخ تک پہنچا کے آتے ہیں. میں کہتا ہوں میں ساروں کے پیچھے نمازیں پڑھتا ہوں, ساروں کو چندے دیتا ہوں, اور وہ تو گالیاں نکالتے ہیں. آج کے نہیں پرانے بزرگ بھی نکالتے تھے. المحنت و مفنت میں لکھا ہے حمزہ بریلوی ان کی پوری جماعت ایک شیطانی لشکر ہے جو ہم پہ حملہ آور ہو گیا. تمہید امامت کے اندر اور اسام الرحمن میں حمزہ بریلوی صاحب لکھا ہے علماء دیوبند جو ہے یہ گستاخ اور واجب القتل ہے. میں نے سے آج تک آپ نے سنا ہے کہ کشف المجوب چھاپنے والے گستاخ اور واجب القتل ہے؟ میں زیادہ کہتا ہوں یہ کتابیں چھاپنی بند کریں, یہ گستاخانہ کتابیں ہیں. میں نے کبھی نہیں کہا کہ ان بابوں کے ساتھ یہ کر دیں, ان کے چھاپنے والوں کے ساتھ یہ کر دیں. میں کہتا ہوں یہ نہ کریں, کتابوں کی چھاپنا بند. ہم سے نرم بندہ ہی کوئی نہیں ہے جس کو اتنا کچھ گند پتا ہے. آپ کو تو ایک فرقے کا گند پتا ہے نا, جنہوں سارے نے گند پتا ہو وہ باوجود وہ اتنی نرمے نال کہہ دے, بس ایک عرض کر دے کہ نام ہے بابی, نام ہے بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. تو سب تھوڑا رحم کھایا کرو. میں تو بہت پازیٹیو ہوں اللہ کے فضل سے, پازیٹیو میٹھی میٹھی باتیں. چل جی, اگلا سوال یہ کہ اگر میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو چھوڑ کر آپ سے مسائل سیکھوں تو پھر آپ کی تقلید ہو جائے گی, تو بہتر کیا ہے کہ میں 1200 سال پرانے بزرگوں کی تقلید کروں یا انجینئر محمد علی مرزا کی؟ سر 1200 سال سے 200 سال اور پیچھے چلے جائیں, بہتر یہ ہے نبی الاسلام کے مبارک قدموں تک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ٹھیک ہے, ہم تو کہتے نہیں آپ ہماری بات مانیں. امام حنیفہ رحمہ اللہ کی کوئی بات اگر صحیح سند سے ثابت ہو, جس کی دلیل میں انہوں نے کتاب و سنت پیش کیا ہو, وہ آپ مانیں. اور صرف ابو حنیفہ کی نہ مانیں رحمہ اللہ تعالی. آپ شیطان بھی آپ کو صحیح بات کرتا ہے آپ مان لیں. صحیح بخاری میں 2311 نمبر حدیث ہے نا, انسانی شکل میں آگے شیطان نے آیت الکرسی کا وظیفہ دیا. نبی علیہ السلام فرمایا ہے جھوٹا تھا, بات سچی ہے. ہمیں تو کسی سے کوئی چڑ نہیں ہے. اماموں نے خود فرمایا ہماری کوئی بات کتاب و سنت یا صحابہ کے اقوال یا اجماع امت کے خلاف ہو چھوڑ دو, ہم چھوڑ دیتے.
خود انفیوں نے کتنی باتیں امام حنیفہ کی چھوڑ نہیں دی ہیں، اس وقت نہیں ان کو خیال آیا کہ امام حنیفہ کی توہین ہو رہی ہے. یعنی امام حنیفہ کی طرف جو منسوب ہے بات کہ وہ عقیقے کو بدعت سمجھتے تھے، شوال کے 6 روزوں کو بدعت سمجھتے تھے، مدینہ شریف کو حرم نہیں مانتے تھے. یہ تینوں باتوں میں آج کے حنفی ان کو امام حنیفہ کو غلط سمجھتے ہیں. اور خود غلام سعود سعیدی جنہوں نے شرح صحیح مسلم لکھی ہے انہوں نے باقاعدہ مانا ہے اس کے اندر، بلکہ فخریہ کہا دیکھیں جی ہم تو اندھے مقلد نہیں ہیں، ہم نے تو اپنے امام کی بات چھوڑ دی ہے. ہم کہتے ہیں کچھ اور بھی چھوڑے نا، 3 تو آپ نے چھوڑی ہے، کچھ ہم نے آپ کو اور بھی بتائی ہے. تو اگر آپ اپنے امام کی بات کتاب و سنت چھوڑ کے مطلب اس پہ عمل کرنے کی وجہ سے ان کو چھوڑنا پڑتا ہے تو آپ گستاخ نہیں ہیں، تو ہم کیوں گستاخ ہیں؟ ہم نے تو کبھی نہیں کہا کہ ہماری بات مانیں. آج تک آپ نے کوئی بات، اور سر ہمارے تو کسی ریسرچ پیپر میں میرا نام نہیں لکھا ہوتا، بتائیں کہیں نام لکھا ہوا ہے؟ لوگ تو اتنی سی کوئی ایک بروشر بھی لکھتا ہے، نیچے اتنا موٹا لکھا ہوتا ہے فلانا شیخ الحدیث حافظہ اللہ تعالیٰ فلانا ٹمکانا. ہماری کسی ویڈیو میں بھی حافظہ اللہ لکھا ہوا آپ نے دیکھا ہے؟ صرف انجینئر مدلی مرزا، سادہ، نہ آگے کچھ نہ پیچھے کچھ. ٹھیک ہے، تو خود تو یہ سب کچھ کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں آپ 1400 سال پہلے چلے جائیں نبی علیہ السلام کے مبارک قدموں پہ. حجۃ الوداع پہ آپ علیہ السلام نے کوئی بابا نہیں چھوڑا، آپ نے میں اپنے بعد 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ تو ہمارے بچے کو المستدل الحاکم کی یہ روایت پتہ ہے، الموطا امام مالک میں بھی ہے، وہ ذرا مرسل ہے، یہ کنٹینیوس واسطے سے 318 نمبر کتاب العلم چیپٹر میں حاکم کے گھر. اور غدیر خم پہ فرمایا کہ میرے اہل بیت کا خیال رکھنا، وہاں بھی کہا کہ کتاب اللہ کو پکڑنا. صحیح مسلم میں اوپر تلے 4 حدیثیں ہیں، 6225 سے 6228، اس میں تو بڑے سخت الفاظ ہیں. تم اس کتاب کو پکڑ لو، اپنا تعلق اس کتاب کے ساتھ مضبوط کرو. اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے، جو اس کو پکڑے گا وہ ہدایت پہ ہوگا، جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا. اچھا نبی علیہ السلام کیوں نہیں کہا کہ میرے بعد فلانے فلانے؟ اور اس میں میں نے ان کو بہت بڑی پھکی دی ہے. امام مہدی کا ذکر ہے نا جی احادیث کی کتابوں میں جی، مسئلہ میرا 127 بھی ہے. امام مہدی نے تو بالکل قیامت کے قریب آنا ہے، ان کے بعد شاید 100 سال بعد یا 50 سال کے بعد قیامت آ جائے گی. ایسے ہی ہے، جس امام نے آنا تھا 50 یا 100 سال کے لیے، اس کے بارے میں تو حدیثیں ہیں. اور آپ نے جو امام کھڑے کیے ہیں 1200 سال تو ان کو ہو چکے ہیں، ان کے بارے میں اگر 10 حدیثیں نا تو ان کے بارے میں 10 ضربے 12 120 حدیثیں ہونی چاہیے تھی. امام حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل کے بارے میں یہ سر انجیل نہیں ہے. جس امام نے آنا ہے چند سالوں کے لیے، اس کے بارے میں تو حدیثیں ہیں کہ وہ آئے گا وہ آئے گا وہ آئے گا. جڑا ریٹائر ہی نہیں ہو رہا، اس حد تک ریٹائر نہیں ہو رہا، وہ کہہ رہے ہیں حضرت عیسیٰ بھی آئیں گے تو فقہ حنفی کے مطابق عمل کریں گے. تو عیسیٰ نے ہاں سارا تفسیر مظہری میں لکھا ہے، پانی پتی نے. ثناء اللہ پانی پتی جو ہے بہت بڑے ایک صوفی بزرگ گزرے ہیں، دیوبند اور بریلوی دونوں کے امام ہیں، حنفی عالم ہیں. انہوں نے شیخ احمد سرندی مجدد الافسانی المشہور ان کے والے سے لکھا ہے کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے نا وہ بھی فقہ حنفی کے مطابق عمل کریں گے. پھر وہ آپ کو پتا ہے ان کی سٹیٹمنٹ کیا ہوتی ہے، اٹھو مت بیٹھو. ان کو خطرہ پڑ گیا کہ کوئی کہے گا یار حضرت عیسیٰ نے بھی تھلے لا چڑھا ہے، لیکن نہیں وہ اصل میں ہوگا یہ کہ وہ بھی اجتہاد کریں گے، ان کا اجتہاد بھی حضرت امام حنیفہ کے ساتھ مل جائے گا. آئے کھائے ایسی بھی انجینئر میں کرنا. سر مسلم شریف میں موجود ہے کہ عیسیٰ ابن مریم اتریں گے اور تم میں اللہ کے کتاب اور اس کے نبی کی سنت کے مطابق فیصلہ کریں گے. اور کہانی کرانا لو مسلم شریف پڑھو، امام مہدی کس کے مطابق چلیں گے، حضرت عیسیٰ کس کے مطابق چلیں گے، وہ نبی علیہ السلام بتا کے گئے ہیں. اب یہ ثناء اللہ یہ یعنی جو ہے اپنا قاضی مظہر اللہ، یہ اس کا نام ہے، جو پانی پتی تفسیر مظہری، اس کو تو پتہ نہیں وہ کیا سمجھتے ہیں. اور وہ یہ تفسیر مظہری کے یعنی وہ نا اس میں مقدمے کے اندر لکھ کے کیا ہے، نہیں مذہب نہیں ان کا نام ہے، ان کے پیر صاحب کا نام مظہر ہے، اس کے نام پہ مظہری رکھا ہے. تو یہ یعنی ان لوگوں کا حال ہے. اور پھر ہم سے ہی گلے شکوے کرتے ہیں. سر آپ کے بزرگ آپ کو کہانیاں کرا کے گئے ہیں، جب ہم اس کہانی کی انجینئرنگ کرتے ہیں ہر کہانی کے اندر سے جناب وہ اور سے اور ہی کچھ نکل آتا ہے. تو میں یہ کہتا ہوں جب آپ کے بزرگوں کی غلطی نکلے، اگر کسی کی اولاد بری نکل آئے اور کوئی آپ کے پاس شکایت لے کے آئے کہ سر آپ کا بیٹا یہ رتیں کرتا ہے، اور وہ واقعی کرتا بھی ہو، تو آپ اس بندے کے اوپر غصہ کھائیں گے، اپنے بچے کو سمجھائیں گے. تو سر تواڈے ابا جی نے، چلو تے بچے نہیں وزار، تواڈے ابا جی نے کوئی غلط کام کیتا اور میں دسا کہ تواڈے ابا جی آئے کر کے گئے سمجھے، تو میرے سے غصہ کرتے ہو. ابا جی واسطے سالے سوال کرو، دعا کرو، اسی بھی کہنے ہیں اللہ تعالیٰ بخش دے. وہ میرے خلاف کیوں ہو گئے ہو؟ انہوں نے مغفرت کی دعا کرو. جڑا ٹائم اس پہ ضائع کر رہے ہیں ان کی مغفرت کے لیے آپ دعا کریں. ٹھیک ہو؟
جی اگلا سوال یہ ہے کہ عورتوں کے لیے شرعی حدود کے اندر تفریح کا طریقہ کیا ہے؟ ڈرامہ فلمیں دیکھیں تو وہ تو حرام ہے، پبلک پلیس پر جاؤں پردہ کروں تب بھی غیر محرم مردوں پہ نظر پڑتی ہے، یہ بھی حرام ہے، آخر ایک عورت کیسے تفریح کر سکتی ہے؟ نہیں، تفریح آپ ضرور کریں. آپ جو سورہ نور کے اندر آتا ہے کہ مومن مردوں کو حکم دو اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، مومن عورتوں کو حکم دو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، تو آپ نگاہیں نیچی رکھ کے تفریح مقامات پہ جا سکتے ہیں. اور مردوں عورتوں کا اختلاط نہ ہو. اختلاط ہوتا ہے جس میں آپ انٹریکشن کریں. ایک تو ہے نا کہ وہ تو پاس سے گزر رہے ہیں، جیسے طواف کعبہ میں بھی عورتوں مرد اکٹھے طواف کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکشن نہیں کر رہے ہوتے. تو وہ تو خیر بہت ایکسٹریم کیس ہے نا، ادھر تو بہت کلوز ہے. باقی پارک میں آپ ضرور جائیں، پردہ کریں، اور اپنا یعنی انجوائمنٹ کا یہ بھی ذریعہ ہو سکتا ہے. اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ سر آپ نیشنل جغرافک دیکھیں، اینیمل پلانٹ دیکھیں، اور سر انجینئر صاحب کا لیکچر دیکھ لیں آپ، ہو از اللہ. تو اس کے بعد آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ یہ ان ساری چیزوں میں خدا کا تعارف ہے. اتنے امپورٹنٹ پروگرام ڈاکومنٹریز لگتی ہیں یوٹیوب، اور آپ کو چینل بھی دیکھنے کی ضرورت نہیں، یوٹیوب پہ دیکھیں. ایسی آپ کے پاس ڈاکومنٹریز اویلیبل ہیں کہ آپ یقین کریں ٹائم نہیں ہمیں تو ملتا. یہ تو یعنی آپ کی 1000 سال کی زندگی بھی ہونا تب بھی آپ وہ علم نہیں حاصل کر سکتے جو اس وقت یوٹیوب کے اوپر آ چکا ہے. جو جائز علم کی میں بات کر رہا ہوں، جائز علم ویڈیوز کی فارم کے اندر، تو اس کے ذریعے آپ انجوائمنٹ کر سکتے ہیں. تو اللہ کا تعارف حاصل کریں، اپنے ٹائم کو شیڈیول کریں، تو یہ تفریح کے ذریعے. دوسرا، عورت کی تفریح جو ہے وہ ظاہر ہے کہ اس کے خاوند کے ساتھ ہی ہے. جہاں بھی جائے گی تو خاوند کے ساتھ جائے گی، یا باپ یا بھائیوں کے ساتھ جاتی ہے تو پردے کے اندر جائے گی. تفریح میں کیا کرنا ہے؟ ناچنا کودنا تو نہیں ہے نا، کوئی جگہ کا وزٹ ہی کرنا ہے تو آپ کریں. کس نے آپ کو منع کیا؟ جی اگلا سوال ہے کہ میری ایک غیر مسلم دوست کا سوال ہے کہ اگر قرآن پوری انسانیت کے لیے ہے تو اس میں صرف عرب سے ریلیٹڈ واقعات کا ذکر کیوں ہے، یورپ اور ہندوستان کا ذکر کیوں نہیں؟ میں نے اس کو پہلے بھی ایک دفعہ کہیں ایڈریس کیا تھا کسی قرآنک لیکچر کے اندر، کہ اصل میں قرآن پاک کے اولین مخاطب جو ہے وہ عرب کے لوگ تھے. ان کو اللہ نے اٹھا کے تو پوری دنیا کے اوپر یعنی دائی بنانا تھا، تو ان کے ساتھ وہی بات ہو سکتی تھی. اس پہ تو یہ بھی اعتراض ہو سکتا ہے کہ قرآن پاک عربی میں کیوں نازل ہوا ہے، ایک فوٹو کاپی اردو میں بھی آنی چاہیے تھی، ایک انگلش میں بھی آنی چاہیے تھی. سر ضرورت نہیں تھی. ٹھیک ہے، اور یہ نہ آپ سمجھیں کہ یہ عربی میں ہے اس وجہ سے لوگ یہاں انڈیا پاکستان کے لوگ گمراہ ہیں. سر یہاں کے لوگوں کے بزرگوں نے ترجمے کر دیے خود اپنے، یہ ان ترجموں کے اوپر چلنے کے لیے تیار نہیں ہے. عرب کے اندر بھی بہت گمراہی ہے. وہاں پہ یہ نہیں ہے کہ قرآن آ گیا تو وہاں پہ لوگ کتنے مزار بنے ہوئے تھے. جب محمد الوہاب صاحب کی یہ ریولیوشن آئی ہے تو مزار انہوں نے توڑوائے، بنے ہی ہوئے تھے نا، اور باقی معاملات بھی ہوتے تھے. کویت آپ دیکھ لیں، صوفیوں کا گڑھ ہے، کیا کچھ نہیں وہاں تماشے ہو رہے. مراکش میں آپ چلے جائیں، ٹھیک ہے، کوئی گلی نہیں ہے جہاں پہ مزار نہ ہو. سوڈان کے اندر آپ چلے جائیں. تو یہ تو نہیں کہ عربی آنے سے دین بھی آ جاتا ہے. عربی لگائی ہوئی ہے، عربی پہ آپ نے عمل نہیں کرنا، پہلے صفحے پہ آپ نے عمل نہیں کرنا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو کہاں سے آپ کو پتہ چل رہا ہے؟ باقی رہا یہ مسئلہ، چونکہ عرب کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کا امام بنایا، بنو اسماعیل کو قیامت تک کے لیے. پہلے بنو اسرائیل کو، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اور اس کے بعد اب قریش مکہ کو، لیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف. تو بنو اسماعیل کے سر پہ اب یہ تاج ہے، اسی لیے تحویل قبلہ بھی ہوئی خانہ کعبہ شریف کی طرف. تو ان لوگوں کو چونکہ اٹھانا تھا، ان سے وہی بات ہو سکتی تھی جو ان کی آبزرویشن میں ہو. میں اب پاکستان کے لوگوں کو جب کوئی بات سمجھاؤں گا، آج تو چلے آسان ہے، وہ ویڈیو میں ویریفائی کر لیں گے کہ امریکہ کے اندر کیا ہوتا ہے. اگر دنیا میں انٹرنیٹ یوٹیوب یہ چیزیں نہ ہو تو میں آپ کو جو بھی مثال دوں گا اپنے علاقے کی دوں گا نا. جی میں محاورہ بولوں گا تو یہی بولوں گا نا، آٹا گوندھا ہلدی کیوں ہے. تو آپ ایک پنجابی کو یہ محاورہ جب سمجھ آئے گا نا کہ آٹا گوندھتے وقت تو ہلنا پڑتا ہے. جب حضرت علی کی شان بیان ہوگی تو حضرت علی کے مخالفین کی آٹومیٹکلی گستاخی ہو جائے گی. وہ آپ گستاخی سمجھ رہے ہوں گے، ہو نہیں رہی ہوگی. جیسے توحید بیان کرنے کے اوپر بریلوی یہ سمجھتے ہیں کہ نبی کی گستاخی ہو رہی ہے، حالانکہ آپ نبیوں کا صحیح سٹیٹس بتا رہے ہوتے ہیں. اس طریقے سے جو ہے وہ آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں صحابہ کی توہین ہو گئی ہے. تو یہ یعنی سمجھنے کا فرق ہے نا. تو میں مثال پھر یہ دوں گا نا، آٹا گوندھے ہلدی کیوں ہے. آٹا گوندھتے وقت ہلنا تو پڑے گا. عرب کے لوگوں کو وہی مثالیں دینی تھی جو وہ ارد گرد کے علاقوں کو وہ جانتے تھے. شام کی طرف تجارت کرتے تھے، وہ کھنڈرات سے بھی گزرتے تھے، قوم عاد اور سمود کے، اور وہ ان تراشے ہوئے پہاڑوں کو بھی دیکھتے تھے. اس لیے قرآن پاک میں 7 پیغمبروں کا ذکر ہوا ہے، سب کے سب عرب کی سرزمین سے ہی ہیں، اسی سے ریلیٹڈ ہے.
3 پری ابراہیمک ہیں اور 3 جو ہے ابراہیم علیہ السلام کے بعد ہیں. ابراہیم علیہ السلام سے پہلے 3 جو ہے حضرت نوح علیہ السلام, حضرت ہود علیہ السلام اور پھر حضرت صالح علیہ السلام. پھر سینٹر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے, اور اس کے بعد پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت شعیب علیہ السلام, ہارون علیہ السلام بھی ان کے ساتھ تھے, اور حضرت یوسف علیہ السلام. یہ ابراہیم علیہ السلام کے یعنی بعد کے جو بڑے بڑے ڈومیننٹ پیغمبر ہیں. تو سارے عرب کے لوگوں سے ریلیٹڈ تھے, تو چونکہ ان کو امام بنایا انسانیت کا, اور انہوں نے پھر باقی لوگوں تک. لیکن ایک کیٹاگوریکل آیت آ گئی قرآن میں, وَإِن مِّن أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ, اور کوئی امت ایسی نہیں گزری جس میں ہم نے کوئی ڈر سنانے والا نہ بھیجا ہو. پھر سورہ ہود میں آیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے کہا گیا کہ ہم نے چند انبیاء کا ذکر آپ سے کیا اور بہت کا سا نہیں کیا آپ سے, بتا دیا کہ اور ہے. بائی نیم تو صرف 25 انبیاء کے نام قرآن میں آئے ہیں, حالانکہ انبیاء تو ہزاروں میں. ایک روایت بھی ہے, بعض کے نزدیک کمزور درجے کی ہے, بعض کے نزدیک حسن درجے کی ہے, مسند احمد میں مشکات میں بھی ہے کہ 1,24,000 پیغمبر آئے جن میں سے 315 رسول تھے. لیکن یہاں تو 25 کا نام ہے. اور سر مزار تو 25 کا بھی نہیں آپ پورے کر سکتے. جو آپ مزار بٹائے وہ مزار جی نشانی ہے جی اللہ نے قبول کر لیا ہے. اے 25 مزار کتنے ہیں جی انہاں بزرگاں دے جڑے واقعی بزرگ نے, باقی تو لوگوں کے بنائے ہوئے بزرگ ہیں. یہ بزرگ وہ ہیں جو واقعی بزرگ ہیں, ان کے 25 مزار پورے کریں. صرف ہمارے نبی علیہ السلام کا صحیح سند سے ثابت ہے, وہ بھی اس لیے کہ آپ کی نبوت قیامت تک کے لیے تھی, تاکہ ایک مرکزی پوائنٹ مسلمانوں کے لیے رہے. ٹھیک ہو جی. اگلا سوال بھی یہ غیر مسلم کی طرف سے ہے کہ یاجوج اور ماجوج سے متعلق اسلامی نقطہ نظر کو آج ہم ویریفائی کر سکتے ہیں جہاز کے ذریعے, لیکن یہ آج تک ایسا کیوں کھوج نہیں لگایا جا سکا؟ میرے بھائی آج بھی اس ٹیکنالوجی کے دور میں بھی کئی جگہ جہاں پہ سائنس نہیں پہنچ سکی ہے. دوسرا, پہنچ بھی جائے تو یہ غیبی معاملہ ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے ان کو غیب کے پردے میں رکھا ہے نا, تو آپ ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتے. آپ تو عذاب قبر بھی ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتے اگر اللہ تعالیٰ نے ان کو پردے میں رکھا. میرا یاجوج ماجوج کے اوپر کلپ بھی ہے کہ اس طرح ویریفائی نہیں ہوگا. آج بھی آپ کو پتا ہے جو برمودا ٹرائنگل ہے اس کی مسٹری کیا لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے مکمل طور پہ؟ آج بھی دنیا میں کئی ایسی جگہ ہیں. ہو سکتا ہے دجال کا تخت وہیں پہ ہو, جو صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ دجال کا تخت جو شیطان کا تخت پانیوں پہ ہے, اور وہاں سے وہ اپنے ٹنگڑے لانچ کرتا ہے, اور وہ جا کے لوگوں میں لڑائیاں کرواتے ہیں اور چوری کرواتے ہیں, برائی کرواتے ہیں, پھر آ کے رات کو رپورٹ دیتے ہیں. تو شیطان سب سے زیادہ خوش اس سے ہوتا ہے جو یہ کہتا ہے میاں بیوی کے درمیان علیحدگی کروا دی. تو یہ کوئی نہیں چیز ہے. اور دوسرا, آپ ایگزیکٹ اس جگہ پہ پہنچ بھی جائیں, یہ ایک تعلق غیب کے ساتھ تعلق ہے. جو چیز اللہ نے سامنے رکھنی تھی اس کو سامنے طور پہ بتا دیا. جیسے آپ نے زمزم ہے, کریں آج بھی ویریفائی کر کے جائیں, زمزم موجود ہے, اس کو سامنے رکھ دیے. مکے کی سرزمین ہے, سامنے موجود ہے. ٹھیک ہے. پھر قرآن پاک میں کہ ایک فیکٹس اس زمانے میں پروفیسیز بھی تھیں جو زمانے میں پوری ہوئی. سورہ روم میں نہیں آتا کہ پرشین امپائر نے روم کو شکست دے دی تھی, رومن امپائر کو, تو مشرکین عرب بڑے خوش ہوئے. انہوں نے کہا دیکھو وہ رومن امپائر کے لوگ حضرت عیسیٰ کے ماننے والے تھے اور یہ آتش پرست تھے. یہاں پہ ہم بت پرست ہیں اور تم نبی کے ماننے والے ہو. وہاں پہ آتش پرستوں نے شکست دے دی ہے نبی کے ماننے والے کو, تو یہاں ہم بھی تم پہ غالب آ جائیں گے. پھر سورہ روم نازل ہوگی کہ یعنی بضع سنین, یعنی 10 سال کے اندر اندر دوبارہ سے رومن امپائر غالب ہو جائے گی. اس پہ حضرت بکر نے شرط بھی لگا لی تھی اور وہ جیت بھی گئے. اس وقت شرط لگانا حرام نہیں تھا, اور یہ پروفیسی پوری ہوئی. بعد میں پھر تو دونوں امپائر مسلمانوں کے ہاتھوں زہر ہو گئی الحمدللہ, شرموک اور قادسیہ کے. تو یہ جو چیزیں اس طرح کی آتی ہیں, کہیں قرآن کا یہ کلیم نہیں ہے کہ یہ فزیکلی اسی طریقے سے چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں, جا کے ویریفائی کرو. جن کو ویریفائی کرنے کا کہتے ہیں وہ چیزیں آپ ویریفائی کریں. یہ سب کی سب چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں صرف ایک غیبی خبر دی گئی. وہ تو دجال بھی موجود ہے دنیا میں, لیکن کہیں نہیں آیا حدیث میں کہ جا کے تلاش کرنا شروع کر دو. سر وہ جہاں پہ ہو آپ وہاں پہ پہنچ بھی جائیں تب بھی نہیں آپ کو نظر آئے گا جب تک اللہ نہ چاہے, جب تک اس کا ظہور نہیں ہوتا. لہذا یہ ایمان بالغیب کی چیزیں ہیں. یہ مقدمے میں یہ نٹی گریٹیز نہیں پکڑنی چاہیے, اوور آل دین کا مقدمہ دیکھنا چاہیے. ٹھیک ہے. تو غیر مسلم کو بات کرتا ہے, اس سے آپ بات کریں یعنی عقیدہ توحید کے اوپر, خدا کی ایگزسٹنس کے اوپر. باقی تو کل کو وہ کہے گا جی مجھے عذاب قبر, میں جب وہ ویب کیم لگانا چاہتا ہوں قبر کے اندر میں دیکھوں فرشتے آتے ہیں کہ نہیں آتے, تو نہیں آئیں گے سر, آپ کو تو نظر نہیں آ سکتے. تو غیب سے رکھتی ہیں تعلق چیزیں. یہ بھی چیزیں غیب سے ہیں جب تک اللہ ان کو ظاہر نہ کر دے. وہ قرآن پاک میں بھی آتا ہے نا, جب یاجوج ماجوج اللہ کی طرف سے ظاہر کیے جائیں گے, جب تک وہ پردے میں, تو اللہ نے ان کو پردے میں رکھا ہوا ہے سر, وہ آپ کچھ نہیں کر سکتے.
نہ آپ دیکھ سکتے ہیں جہاز کے ذریعے. علی بھائی اسی میں ضمن سوال ہے, بعض مفسرین کے نزدیک کہ یاجوج ماجوج نکل چکے ہیں, بعض کسی قوموں کی طرف اشارہ کرتے ہیں, تو وہ غلط ہے سر, وہ احادیث کو سپورٹ نہیں کرتے, کیونکہ اس میں جو نکلنے کا ذکر ہے وہ بالکل قرب قیامت میں ہے, اور وہ تو ہر چیز کی تعویل کرتے جاتے ہیں, وہ سلف میں کسی نے تعویل نہیں کی ہے. پھر ایسے لوگ پھر دجال کی بھی تعویل کر جاتے ہیں کہ دجال سے مراد صرف ایک سسٹم ہے, کوئی پرسنالٹی نہیں ہوگی, لیکن احادیث پڑھنے سے یہ کچھ تو نہیں ہوتا نا. وہاں تو ایک پورا فزیکل اپیرنس بتائی جا رہی ہے کہ اس کی ایک آنکھ ہوگی, وہ یہ کرے گا, یہ کرے گا, وہ کرے گا. تو یہ وہ مجھے بتایا عمران حسین صاحب کرتے ہیں اس طرح کے معاملات. یہ تعویلات یہ جدید دور کے مفکرین نے کی ہیں, سلف میں ایسی کوئی تعویل ثابت نہیں ہے, نہ ہم ان چیزوں کو سپورٹ کرتے ہیں, میں تو خلاف ہوں ان چیزوں کے. جی اگلا سوال یہ ہے کہ آپ دین کا کام کرنے کے بدلے میں 1 روپیہ لینے کو بھی اپنی ذات کی خاطر حرام سمجھتے ہیں, اور ایسے میں یوٹیوب چینل کی کمائی بھی تو دین سے کمائی تصور ہوگی, تو آپ اس کا کیا کرتے ہیں؟ او میرے بھائی, میں نے پہلے بھی بتایا ہماری یوٹیوب سے کتنی ساری کمائی ہو جانی ہے. یہ تو کمائی تو کر رہے ہیں آپ کے علماء جنہوں نے ننگی عورتوں کے اشتہارات لگائے ہوئے ہیں. ایون طارق جمیل صاحب کے آفیشیل چینل کے اوپر بےہودہ اشتہارات لگے ہوئے ہیں, وہ ان کے ذریعے کمائی ہوتی ہے, وہ ہم نہیں کرتے ہیں. آپ بتائیں کہ ہماری کس ویڈیو کے اوپر کوئی اشتہار لگا ہوا ہے جس کو آپ اسکیپیبل ایڈ کہتے ہیں یا نان اسکیپیبل ایڈ ہے, کہیں نظر آتا ہے تو بتائیں. وہ صرف جے پی جیز کی تھی, وہ بھی صرف آپ کو ڈیسک ٹاپ کے اوپر نظر آتے ہیں. ہمارے تو یعنی اگر مہینے میں 50 سے 60 لاکھ لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں نا, تو اس میں سے 95% لوگ موبائل کے اوپر دیکھ رہے ہوتے ہیں یا ٹیب کے اوپر. اس پہ تو وہ والا جے پی جی بھی اشتہار ڈسپلے نہیں ہوتا, یہ صرف ڈیسک ٹاپ کے اوپر آتا ہے. اور وہ میں نے بتایا تھا کاپی رائٹ سے بچنے کے لیے ہم نے یہ کیا تھا, تاکہ کاپی رائٹس والا مسئلہ جو ہے نا, جیسے ہی کوئی جو مونیٹائز ویڈیو ہے جب اس کو کوئی ری اپلوڈ کر کے مس یوز کرتا ہے نا, کاٹ کے باتیں, تو یہاں پہ نوٹیفیکیشن آ جاتا ہے چینل میں, پھر اس کو ڈیلیٹ کروانا آسان ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ کوئی اتنی بڑی کمائی نہیں ہے. اور دوسرا یہ دین سے کمائی نہیں ہے. دین سے کمائی سر یہ نہیں ہوتی. دین سے کمائی ہوتی ہے یہاں جو میں 5-5 گھنٹے بیٹھ کے مجلس کرتا ہوں, اس کے بعد میں آپ مجھے 50,000 روپیہ دے کے روانہ کریں اور آنے جانے کا گاڑی کا کرایہ بھی دیں, میں اپنا آگے خرچ کروں, آپ سب کو اپنی جیب سے سموسے کھلاؤں, دودھ پتی پلاؤں, پمفلٹ چھپوا کے دوں. ٹھیک ہے, پھر بھی کہا مہربانی آپ کوئی غلطی ہو گئی ہے کہ اگر کوئی ہوگی معافی بھی منگا تھوڑے کو, تو یہ اس کو آپ اس کے ساتھ کمپیئر کریں گے. یہ تو یوٹیوب کا سائڈ بینیفٹ ہے. ہماری کسی ویڈیو پہ لکھا آتا ہے کہ جو اتنے ڈالر جمع کرائے گا صرف وہی ویڈیو دیکھ سکتا ہے یا ڈاؤن لوڈ کر سکتا ہے. تو نہ اس کا آڈینس کے ساتھ تعلق ہے, یہ ایک سائڈ بینیفٹ ہے یوٹیوب کا جو بالکل نامنلس ہے. اس سے زیادہ تو ہمارا اکیڈمی کا خرچہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا, تو یہ آپ رہتے ہیں, کوئی کمائی شمائی والا مسئلہ نہیں ہے, بالکل قانون کاٹ دو. کمائی کرنا کوئی مسئلہ ساڑھے ہستے. ٹھیک ہے, تو آڑے مولوی بھی جنہیں کو پناہ منگن وہ اگر کمائی کرنی شروع کر دیں تو تھوڑے سارے چندے بند ہو جان. ایک کام نہیں کرنا اللہ کی فضل, کیونکہ ہم نے تو بہت ہم بڑے لالچی لوگ ہیں, ہم نے آخرت میں اللہ سے لینا ہے. سمجھدار بندہ وہی ہوتا ہے. یہ دنیا میں جو کچھ لیا کتنے سال کے لیے لینا ہے, بڑا سودا کیا ہوا سر ہم نے انشاءاللہ تعالی. آپ بے فکر رہیں, ٹھیک ہے, بلکہ فکر کریں آپ کہ آپ کو بھی ایسے ہی کرنا چاہیے. ٹھیک ہو گیا جی. اگلا سوال ہے کہ ڈاکٹر فرد ہاشمی صاحبہ کے لیکچرز یوٹیوب کے ذریعے عام ہو چکے ہیں, حالانکہ آپ عورتوں کے لیکچر سننے سے مردوں کو منع بھی کرتے ہیں. اگر آپ اسے جائز ثابت کر دیں اور میرے بھائی بھی اسے تسلیم کر لیں, تو کیا میں آپ کی طرح یوٹیوب چینل بنا کر میدان عمل میں اتروں؟ مہربانی کریں جی میری بہن, آپ میدان عمل میں نہ اتریں, آپ اپنے گھر میں ہی رہیں. ٹھیک ہے جی, میدان عمل میں جو اترنے والا مسئلہ ہے, یہ جو ڈاکٹر فرد ہاشمی کی انہوں نے بات کی ہے نا, ڈاکٹر فرد ہاشمی کے سارے معاملات ایکسیڈنٹلی ہوئے ہیں, حادثاتی طور پہ ہوئے ہیں, اور انہوں نے کبھی کلیم نہیں کیا کہ میری ویڈیوز جو ہیں وہ مرد حضرات دیکھیں. ان کا ٹوٹلی دعوت کا کام عورتوں میں, اور اس حد تک کہ وہ عورتوں میں بھی نقاب کر کے آتی ہیں, عورتوں نے بھی ان کا چہرہ نہیں دیکھا ہوا, اس طرح وہ اسٹرکٹ ہے. ٹھیک ہے, تو ڈاکٹر زبیر ادریس ان کے جو ہسبینڈ ہیں ان سے میری ڈیٹیل ملاقات بھی ہوئی ہے ان کے مرکز کے اندر اسلام آباد میں. تو وہ مردوں کے لیے والا سے لیکچر ریکارڈ کرواتے ہیں, کلاسیں کرتے ہیں. اگر انہیں عورتوں کو بھی کرنا ہے وہ پردے میں کر رہے ہوتے ہیں. ڈاکٹر فرد ہاشمی کی جو ویڈیوز یوٹیوب کے اوپر آئی ہیں, سر یوٹیوب کے اوپر تو بہت کچھ آیا ہوا ہے, اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ یوٹیوب پہ آ گیا تو وہ جائز ہو گیا دیکھنا. یوٹیوب پہ بھی ڈاکٹر فرد ہاشمی کی ویڈیوز یا ان کی آڈیو ریکارڈنگ مرد ہی دیکھیں, عورتوں مرد نہ دیکھیں, عورتیں ہی دیکھیں صرف. میرا تو اس کے اوپر پہلے بھی کلپ ریکارڈنگ موجود ہے کہ عورت کی آواز کا بھی پردہ ہے. سیدہ عائشہ کی مثال دینا غلط ہے, کیونکہ وہ علم سکھاتی تھی جو باقی صحابہ کے پاس نہیں ہوتا تھا. اس کے بعد ذرا مجھے بتائیں کتنی تابعین ہیں انہوں نے مدرسے کھول کے تو مردوں کو تعلیم دی ہو. مڑ چڑ کے حضرت عائشہ کی مثال ہی آتی ہے نا, ورنہ یہ 6 امام جو ہیں کتب ستہ کے, ایک عورت بھی ہوتی ہے نا جس نے کوئی حدیث کی کتاب لکھی بھی ہوتی.
دنیا میں کوئی حدیث کی کتاب کسی ایک عورت سے دکھا دیں سر، 300 سے زیادہ حدیث کی کتابیں ہیں جو موٹی موٹی ہیں، باریک رسالوں پہ جائیں، کسی ایک عورت کی کوئی تصنیف دکھا دیں آپ. یہ عورتوں کا کام نہیں ہے، عورتوں کا کام فالو کرنا ہے. اسی لیے اللہ نے کوئی پیغمبر بھی نہیں بنایا عورتوں میں سے. یہ ڈومیننسی والا معاملہ ہے. الرجال قوامون علی النساء. لہذا عورتوں کا کام نہیں میدان عمل میں اترے. وہ پہلے جو اتری نہیں ہے عورتوں تک تبلیغ کر رہی ہے وہ ٹھیک ہے. یوٹیوب پہ اگر آ بھی گئی ان کی ویڈیو، مرد نہ دیکھیں عورتیں دیکھیں، آپ یوٹیوب پہ نہ آئیں، آپ اپنے حلقہ اثر میں دعوت و تبلیغ کا کام کریں. اور یا آپ کے پاس کوئی ایسا نالج ہے جو آپ پبلک کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں، کسی مرد کو لانچ کرتے ہیں. آپ کے پاس کوئی ایسی خاص چیزیں ہیں تو اکیڈمی کے ایڈریس پہ عثمان بھائی کو جس طرح یہ لیٹر آپ نے بھیجا ہے اتنا، یہ لکھ کے آپ اور کوئی لیٹر بھجوا دیں، ہم اس کو مطلب اپنے انداز میں بیان کر دیں گے. ضروری تو نہیں کہ عورتوں نے میدان عمل میں اترنا ہے. صحیح. اس لیے اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو پیغمبر نہیں بنایا، وہ ان کو انٹروورٹ رہنا ہے. یہ مردوں کا کام ہے ایکسٹروورٹ ہونا. ٹھیک ہو جی. اگلا سوال ہے کہ کیا نعت خوانی کو کمائی کا ذریعہ بنانا حلال ہے، جیسا کہ آج کل خواتین ٹی وی پر آ کر نعت خوانی کرتی ہیں؟ غلط ہے جی. مرد کریں یا عورت کریں، اس کو یعنی دین کو بیچنے والا معاملہ تو نہ کریں. اور یہ ٹی وی کے اوپر جو نعتیں اکثر گستاخانہ اور شرکیہ نعتیں، میرا یوٹیوب پہ کلپس آپ دیکھ لیں. نعت خوانی ثواب کا کام ہے. بخاری مسلم میں حضرت حسان ابن ثابت نعت پڑھا کرتے تھے. ڈیٹیل حدیث بخاری مسلم میں نبی علیہ السلام نے ان کے لیے دعا کی ہے، اللہ حسان بن ثابت کی روح قدس کے ذریعے مدد فرما. ان کے نعتی اشعار بھی ہیں جو آپ نہیں پڑھے تھے، میرے آقا میرے مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نعت خوانی بہت اچھی ہے لیکن شرکیہ نہ ہو، گستاخانہ نہ ہو. آج کل تو عورتیں بھی بلکہ دف اور پتہ نہیں وہ ڈھولکیاں اٹھا کے لوگوں کے گھروں میں پہنچی ہوتی ہیں محفل نعت کرنے کے لیے، اور پھر گاڑیاں نکلوائی ہوئی ہیں سر عورتوں نے. آج کل عورتیں بھی گاڑیاں نکلوا رہی ہیں کمائی کر کر کے. تو پھر وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی وہ تو ہم طے تو نہیں کرتے. تو سر پھر ٹھیک ہے آپ مفت کروا کے بتائیں، طے نہیں کرتے تو. جو طے نہ کرتا ہو مفت بھی محفل نعت کر دے گا، کمائی کر. سر انہوں نے اسسٹنٹ رکھے ہوئے ہوتے ہیں تاکہ کل کو گئے ہو کہ نہیں وہ اسسٹنٹ ایسے تھوڑے پیسے منگے سر، اور تھی بڑے پولے ہو. لاکھ 1.5 لاکھ روپے میں بکنگ ہو رہی ہوتی ہے بڑے نعت خانوں کی، آنے جانے کا ٹکٹ بک ہو رہا ہوتا ہے، اور کیا دے کے جاتے ہیں آپ کو. وہ آپ دیکھ لیں زیادہ تر شرکیہ باتیں ہوتی ہیں، گستاخانہ باتیں ہوتی ہیں، جھوٹی کہانیاں ہوتی ہیں. یہ نعت تو ہے نہیں، استغاثے پڑھتے ہیں. نعت میں تو نبی علیہ السلام کی تعریف ہوتی ہے، یہ تو حضور سے مانگ رہے ہوتے ہیں. یہ تو نعت ہے ہی نہیں، یہ استغاثے. ٹھیک ہے، نعت آپ نے سننی ہے تو ایک دو ہماری بھی نعتیں رکھی ہوئی ہیں، آپ کی بھی رکھی ہیں، وہ سنیں آپ. ٹھیک ہے آگے سر. جی. اگلا سوال ہے کہ اہل حدیث علماء اور آپ دونوں کا موقف ہے کہ 1867 سے پہلے کوئی دیوبندی نہیں تھا اور 1896 سے پہلے کوئی بریلوی نہیں تھا. حالانکہ بزرگوں کے مزارات تو صدیوں سے چلتے آ رہے ہیں، سلطنت عثمانیہ کے دور میں بھی تھے. تو امام احمد رضا خان بریلوی کو ان نظریات کا بانی کہنا کیا آپ کا کتمان حق نہیں ہے؟ حالانکہ آپ 30 سال بریلوی رہ چکے ہیں پھر بھی غلط بیانی کرتے ہیں. غلط بیانی نہیں ہے سر. اگر آپ کو 1896 سے پہلے کسی عالم دین کے نام کے ساتھ بریلوی لکھا ہوا نظر آتا ہے تو آپ بتائیں، میں رجوع کر دوں گا. اور 1867 سے پہلے کسی عالم دین چاہے سب کانٹیننٹ کا اس کے نام کے ساتھ دیوبندی لکھا ہوا نظر آئے تو میں رجوع کر لوں گا. رہا یہ کہ یہ جو نظریات ہیں وہ تو میں کہہ رہا ہوں، میں ہی تو ہوں جو کہہ رہا ہوں کہ یہ نظریات صدیوں سے غلط ہے. لوگ ہمیں کہتے ہیں آ کے جی یہ غلط ہے تو فلاں بزرگ سے کہتے ہیں وہ بزرگ بھی غلط میں ہیں. سر تسی کیا سمجھتے ہو اسی بزرگوں سے دب جائیں گے؟ میں نے بتایا نا کہ سلطنت عثمانیہ نے مزارات بنوائے تھے، غلط کیا تھا، صوفیوں کی حکومت تھی. اور یزید تو آپ کے سارے بزرگوں سے پرانا ہے. کبھی میں نے یزید کو رحمت اللہ لے کے آیا اس کو انڈورس کیا؟ میں برا ہی کہتا ہوں نا. اگر یزید ایک صحابی کا بیٹا ہو کے برا ہو سکتا ہے، اور عام صحابی نہیں، وہ صحابی جو 40 سال تک مسلمانوں کی ایک آپ سب نے ڈومیننٹ پوسٹ کے اوپر رہے ہیں، گورنر بھی رہے ہیں اور بعد میں ایبسولوٹلی حکمران بھی، ان کا بیٹا اگر اس طرح کا نکل سکتا ہے تو آپ کے بزرگ یزید سے پرانے تو نہیں ہے نا. ان کی دعا سے میں کس چیز کی ہے؟ میں نے کبھی نہیں کہا کہ بریلویت یا دیوبندیت کے نظریات نئے ہیں. واقعی میں تو بلکہ اس میں ایک سخت جملہ بولتا ہوں کہ صدیوں تک ایتھیسٹ جو تھے نا، ان کو اپنے فرسودہ عقائد کے لیے کوئی دلیل نہیں ملتی تھی، اور ڈارون کو انہوں نے اپنا امام مان لیا کہ جی یہ اتنی مخلوقات ایوولوشن سے بنی ہے. اس سے پہلے کسی کے دماغ میں ایوولوشن ارتقا نہیں آئی تھی. میرا ایوولوشن پہ کلپ بھی آپ دیکھ لیں. اس لیے یہ ایتھیزم کا ایک سمجھ لیں ایک جھوٹا پیغمبر جس کو کہتے ہیں نا، یہ ایتھیزم کے جھوٹے مذہب کا ایک ریپریزنٹیٹو بن کے سامنے آیا ڈارون، کہ صدیوں تک جو منکرین خدا کو کوئی دلیل نہیں ملتی تھی،
کہ اتنی مخلوقات کیسے بن گئی، تو اس نے کہا ایولیوشن بنی جناب، مچھلی باہر نکلی، یہ ہو گیا، وہ جناب فلاں کے پر جو ہے وہ اس طرح ہوئے، وہ یہ بن گیا، وہ پوری ایک گیم. اس طریقے سے صدیوں تک صوفیاء کے غلط نظریات کے لیے کوئی دلائل نہیں ملتے تھے نا، تو احمد بریلوی صاحب نے آ کے ڈھونڈ ڈانٹ کے جتنی جھوٹی روایتیں حدیث کی کتابوں میں بھی موجود تھی نا، جھوٹی کمزور روایت ساری جمع کر کے تصوف کو بالکل ویریفائی کر دیا، جس طرح ڈارون نے آ کے نا وہ ایتھیزم کو ویریفائی کر دیا تھا. میں تو بہت عرصے سے یہ کہہ رہا ہوں، میں نے کب انکار کیا ہے؟ میں تو کہتا ہوں یہ تعلیمات پہلے کی ہیں، لیکن میں کہتا ہوں بریلویت دیوبندیت نام کے ساتھ نہیں تھی، پہلے سے موجود ہے. اور وہ جو آپ جن کے حوالے دے رہے ہیں ہم ان کو بھی غلط سمجھتے ہیں، اس لیے کہ ان کو غلط مانیں گے تو ہم ان سے پچھلوں کو بھی صحیح مانیں گے. اس پہ میرا ایک کلپ بھی ہے، پرانے بزرگ اور درمیانے بزرگوں میں فرق. سر ہم پرانے بزرگوں کو مانتے ہیں، آپ جن بزرگوں کے نام لے رہے ہیں وہ سارے درمیانے ہیں. ان سے کہ کسی بزرگ کا نام لیں، درمیانہ ہی نکلے گا، پرانا نہیں نکلے گا. یہ کہ جی امام غزالی، سر امام غزالی پرانے نہیں ہیں. امام غزالی جو ہے وہ 505 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، نبی علیہ السلام کی وفات کے 500 سال بعد، تو درمیانے ہوئے. اچھا یہ کہہ دیں گے جی وہ علی بن عثمان اجویری وہ 465 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، نبی علیہ السلام کی وفات کے 450 سال کے بعد، وہ کہاں سے پرانے ہوئے؟ پرانے کون ہیں ہم آپ کو بتاتے ہیں، ہمارے پرانے بزرگ سنیں. حضرت ابوبکر صدیق المتوفا 13 ہجری، ہاں. سیدنا عمر فاروق المتوفا 23 ہجری. سیدنا عثمان المتوفا 35 ہجری. سیدنا علی المتوفا 40 ہجری. سیدنا سعد ابن ابی وقاص المتوفا 56 ہجری. سیدنا عبداللہ ابن عمر المتوفا 74 ہجری. سیدنا جابر بن عبداللہ المتوفا 86 ہجری. سیدنا اور تواڈے تے سیکڑے وچ ساڈے 100 دے اندر اندر جے، تواڈا کوئی 300 کچھ فوت ہو رہا ہے، کوئی 400 کچھ، ساڈا 100 دے اندر ہی جے سارے. انس ابن مالک المتوفا 93 ہجری. آگے آ جائے تابعین میں، حسن بصری المتوفا 110 ہجری. ابن سیرین المتوفا 110 ہجری. امام زید المتوفا 124 ہجری. امام باقر المتوفا 114 ہجری. امام جعفر المتوفا 148 ہجری. سر یہ بزرگ نہیں آپ کو نظر آ رہے؟ ہم پرانوں کو مانتے ہیں، درمیانوں کو نہیں مانتے. کیوں؟ کیونکہ 8 کے 1000 سال بعد ہم بھی درمیانے بزرگ ہو چکے ہوں گے. 8 سے 1000 سال بعد ہم پرانے نہیں ہو چکے ہوں گے. تو کیا آپ لوگ اس وقت مان لیں گے ہاں جی پرانا ہو گیا تو اولڈ از گولڈ؟ نہ، پرانوں کو آپ مانتے ہی نہیں، آپ تو سارے درمیانے، سارے درمیانے. پرانے وہ ہیں جو آپ کے پرانوں سے بھی بہت پرانے ہیں، ان کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑیں، صحابہ تابعین تبع تابعین اور یہ محدثین. تو بزرگوں کو ہم مانتے ہیں. اس کے بعد تو بگاڑ آیا ہے. بخاری مسلم حدیث ہے سب سے بہتر زمانہ میرا، پھر میرے صحابہ کا، پھر تابعین کا، پھر تبع تابعین کا، اس کے بعد ہمیں جھوٹے لوگ پیدا ہوں گے. نبی علیہ السلام خود کہہ رہے ہیں 300 سال کے بعد سارا کوڑ کباڑ شروع ہو جانا ہے. تو اسی کوڑ کباڑ ساڑھے متھے مار دو. تو ہم پہلے 300 سال کی بات کر رہے ہیں نا. یہ سارے کتب ستہ کے امام جو ہے نا پہلے 300 سالوں میں فوت ہوئے ہیں. نبی علیہ السلام کی وفات ہوئی 11 ہجری میں. امام بخاری فوت ہوئے ہیں 256 ہجری میں. امام مسلم 261 میں. امام ترمذی 279 میں. امام ابو داؤد 275 کے اندر. ٹھیک ہو گیا. امام ابن ماجہ جو ہیں وہ 273 کے اندر. امام نسائی ہے 303 ہجری میں. یہ واحد ہے جو 3 سے اوپر گئے ہیں، لیکن 311 کے اندر ہے یہ بھی، کیونکہ حضور کی وفات 311 میں ہوئی ہے. یہ 303 ہجری میں نہیں، یہ 303 ہجری میں فوت ہوئے ہیں امام نسائی. تو 300 سال تب بھی نہیں پورے ہوئے. تو سر پرانوں کو مانے، درمیانوں کو نہیں. اور احمد بریلوی صاحب نے ایک بات لکھی ہے، انہوں نے اہل حدیث کو ٹانٹ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اگر وہابیہ کی باتیں ٹھیک مان لیں تو ہمیں اپنے پچھلے 1100 سال کے بزرگوں کو کافر و مشرک ماننا پڑے گا. اچھا انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہمیں اپنے 1300 سال کے 1100 سال، ان کو بھی پتا ہے کہ بعد میں گڑبڑ ہوئی ہے، پتہ سب کو اندر سے. ٹھیک ہے. تو ہم کہتے ہیں نظریات پرانے ہیں. سر ہمیں پتہ ہے جتنے بھی اس وقت گمراہ کن فرقے موجود ہیں نا، ان کی کوئی نہ کوئی اصل صحابہ تابعین تبع تابعین کے دور کے اندر کسی نہ کسی فارم میں رہی ہے. خوارج بھی بہت پرانے ہیں، معتزلہ بھی بہت پرانے ہیں. ٹھیک ہے. آج اگر لوگ عذاب قبر کے منکر ہیں تو اس زمانے میں بھی موجود تھے. ٹھیک ہے. پرانے وہ پرانے بزرگ ہم مانتے ہیں جن کی کتابیں ہیں.
آگے بزرگوں کی تو اپنی کتابیں ہیں، یہ تو حدیث کی کتابیں ہیں. تو یہ سب 2 کلپ ہیں، اماموں اور بزرگوں میں فرق، اور پرانے بزرگ بمقابلہ درمیانے بزرگ، اور ایک اور بھی ہے کتابوں اور بابوں میں فرق. یہ 3 کلپ دیکھ لو تو بالکل ایمان تازہ ہو جائے گا تھوڑا. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہوگا. جی یہ آخری سوال ہے سسٹر کا کہ ہمارے ہاں ایک اہل حدیث مبلغہ ہیں جو اپنی تقاریر میں سوئم اور چہرم کو بدعت کہتی ہیں اور ہر میت پر منہ اٹھا کر پہنچ جاتی ہیں اور زبردستی مائک چھین کر تقریر بھی کرتی ہیں اور آخر میں سارا کا سارا چندہ سمیٹ کر بھی لے جاتی ہیں. اور وہ یہ سارے میرا کی قصور ہے، سن لیں، اور وہ یہ سارے کام اکثر بن بلائے مہمان کی طرح کرتی ہیں. تو کیا ان کا یہ عمل کسی صحابیہ سے ثابت ہے یا بدعت ہے؟ نہیں غلط ہے، نہیں کرنا چاہیے. بن بلائے مہمان تو منع، بن بنائے تو نبی علیہ السلام کو منع کیا گیا کہ آپ نے زبردستی کسی کو دین نہیں سکھانا. ٹھیک ہے نا، اس طریقے سے ان کا وہاں پہ پہنچنا یہ آپ کا ورژن ہے نا کہ وہ بن بنائے پہنچتی ہیں. ہو سکتا ہے ان کو بلایا جاتا ہو. ٹھیک ہے، یہ بھی ہاں اس طرح آپ جنرل سوال کریں، اگر اس طرح ہے جس طرح آپ کہہ رہی ہیں تو غلط ہے. ٹھیک ہوگا، چندہ سمیٹنے کے لیے آتی ہیں تو غلط کرتی ہیں. اور باقی جہاں تک بدعت والا معاملہ ہے تو سر یہ ساری کہانیاں تو آپ لوگوں نے شروع کی ہیں نا. میرا اصالہ ثواب کے اوپر مسئلہ 74 دیکھ لیں. مجھے بتائیں کہ نبی علیہ السلام کی 3 بیٹیاں تھیں جو جوانی میں فوت ہوئی ہیں اور آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے دفن کیا ان کو. سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم اور سیدہ زینب رضی اللہ عنہن. بتائیں کسی کا تیجا 40واں یا 10واں یا برسی ہوئی ہو اور آج تک ہو رہی ہو. اگر آپ کہہ رہے ہیں ہو رہی ہے تو بتائیں کس تاریخ ہوتی ہے برسی. پھر آپ کو تو ان کی وفات کی تاریخ بھی پتہ ہونی چاہیے. سب کہانیاں کرائی ہوئی ہیں. تو اگر اس زمانے میں نہیں ہوئے نا ان کے مزار نبی علیہ السلام نے بنوائے تو آپ لوگوں نے کون سا دین جو ہے شروع کیا ہوا ہے. تو وہ اگر تقریر کرتی ہیں اس طرح کی تقریر کتاب و سنت کے مطابق کوئی بھی کرے وہ درست ہے، لیکن بن بنائے وہاں زبردستی وہاں پہنچ جاتی ہے، چندے سمیٹتی ہیں، غلط ہے. تو آپ نہ کریں نا، ان کو نہ آنے دیں آپ وہاں پہ. اگر زبردستی آتی ہے نا مائک ان کے حوالے کریں. اگر وہ زبردستی کرتی ہیں، زبردستی والا دین تو نہیں ہے. لیکن آپ پھر خود محنت کریں، آپ جہاں پہ بھی آپ کو جاننے والے ہیں وہاں پہنچ جائیں، لوگوں کو صحیح بات بتائیں. تو اب جس طرح مجھے کوئی بندہ کسی میت کے اوپر جن زمانوں میں چلا جایا کرتا تھا، اب تو میرے پاس نہ ٹائم ہے نہ میں مطلب نکلتا ہوں یہاں سے. تو کہیں کوئی کسی مرد کے اوپر بلا لیتا تھا درس قرآن کے لیے تو میں دے دیتا تھا درس قرآن، لوگوں کو صحیح بات بتا دیتا تھا. پیسے نہیں لیتا تھا، اس زمانے میں بھی نہیں لیتا تھا، کبھی بھی نہیں لیے. یعنی جب تک ہم بریلوی تھے اس زمانے میں بھی نہیں کبھی لیے. اللہ کے فضل سے جیب سے ہی خرچ کے گئے ہیں جب بھی گئے. تو اب تو خیر جانے والا معاملہ ہی نہیں ہے. اب تو یوٹیوب ہے، جدھر آپ کہیں گے ہم گھر کے اندر بھی پہنچ جائیں گے آپ کی اجازت کے بغیر. آپ کی اجازت کے بغیر پہنچیں گے اور آپ کے بچوں کے موبائلوں میں پہنچیں گے اور آپ پریشان ہوں گے کہ یہ کیا ہو گیا. اور میرے آفس کے کلیگ ایک دن میرے پاس آئے، وہ سینئر ہمارے ڈائریکٹر لیول کے، مجھے کہتے ہیں وہ علی صاحب کل میں دیکھا میرے منڈے نے تھوڑا کلپ لایا سی. حالانکہ وہ تبلیغی جماعت کے ہیں، انہوں نے کبھی نہیں تھا ادھر آنے دینا، لیکن فیس بک یوٹیوب نے کہا جی جڑے مرضی جماعت دو، انجینئر صاحب تے آن گے بغیر ٹکٹ دے آن گے. ٹھیک ہے نا جی. تو اللہ کے فضل سے دعوت حق پہنچ رہی ہے. عشاء کی اذانیں شروع ہونے لگی ہیں انشاءاللہ. ہم اپنی نماز مغربین پڑھتے ہیں انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ہی معاف کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.